آپ کی جان آپ کی ہتھیلی پر آپ فلائنگ ہو. جب ایئر کرافٹ کا ڈور کلوز ہوتا ہے, آپ میشا نہیں ہو, آپ شون نہیں ہو. تو ایک بار میں جدہ سے فلائٹ کر کے آ رہی تھی, ویری ایڈلی, وہ 70+ آئی گیس, اور ہی واز الون. وہ واپس آئی تو انہوں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مس, آپ جا کر دیکھیں. سو آئی وینٹ دیر. 5 منٹ صرف انہوں نے سروائیو کیا, انہوں نے آکسیجن انہیل کی, اس کے بعد انہوں نے رسپانس نہیں کیا. ہم نے ان کو گاڑی میں لوٹایا اینڈ وی اسٹارٹڈ CPR. اٹس اے پروسیجر ٹو ریوائیو یور ہارٹ بیٹ, رائٹ. اب ہم اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہ تو فلائی کر سکتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ آنے کے لیے, نہ ہم لینڈ کر سکتے ہیں. ابھی 4 گھنٹے لینڈنگ میں باقی تھے. یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کریش ہی ہو جائے گا. اگر ہم سیف ہوں گے تو ہم آپ کو سیف کریں گے. تو آپ لوگوں کو کیا سونا الاؤ ہے؟ لیٹس بریک دس میتھ. نو. ایئر ہوسٹس جو ہوتی تھی نا, اسے ہائر کیا جاتا تھا, پتلی ہو, خوبصورت ہو, اسمارٹ ہو, اور اب میں نے دیکھا ہے اس کو پریفرنس نہیں دی جاتی. ایسا کیوں؟ اب کیبن کرو جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ بیوٹی اور برینز دونوں سے کیے جاتے ہیں, رائٹ. بیکاز کیبن کرو از ہائرڈ اینڈ اٹس دیئر فار یور سیفٹی, ناٹ ٹو انٹرٹین یو, ناٹ ٹو بی اے آئی کینڈی. ایسے کیسز بھی انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ ہوئے ہیں جن کے اوپر ٹچ بھی کیا گیا ہے اور ہراسمنٹ بہت کی گئی ہے. پاکستان میں اس کا کیا لا ہے کہ مطلب کچھ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے؟ اب اس چیز کا ہماری پاکستانی مینٹیلٹی غلط فائدہ اٹھاتی ہے, غلط امیج لے لیتی کہ یار یہ تو ہنس رہی ہے, شاید لائن کرا رہی ہوگی, لائک سوری فار مائی لینگویج بٹ دس از دی ریالٹی. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ہمارا کرو ہے وہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو فلرٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اسمائلس نہیں کر رہی ہیں. اگر وہ 10 بار ابھی آپ کی کال بیل آ کے سن رہی ہے تو دیٹس پارٹ آف ہر ڈیوٹی. اگر آپ نے کسی کیبن کرو کو انٹینشنلی ہٹ کیا ہے, ٹچ کیا ہے, یا اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے تو دیر از اے لا. سم ٹائم پیسنجرز جو ہیں وہ انرولی ہو جاتے ہیں, دے اسٹارٹڈ ٹو مس بیہیو, وہ ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ تھریٹ بن جاتے ہیں. تو کیبن کرو کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ میں امونیا انہیلنٹ ہوتا ہے. سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے جب ایسی ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے, تو آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ انجن فیلئر ہو گیا ہے تو ایک کیبن کرو کو ہم نے کیا کرنا ہے, کیبن کرو کو تیار رہنا ہے کہ ہم نے لینڈنگ کرنی ہے. وہ لینڈنگ جنگل میں ہو رہی ہے, وہ لینڈنگ آرٹک میں ہو رہی ہے, وہ لینڈنگ واٹر پہ ہو رہی ہے, یا وہ لینڈنگ کسی گراؤنڈ یا ڈیزرٹ میں ہو رہی ہے, 1.5 منٹ کے اندر پورا ایئر کرافٹ خالی ہونا چاہیے ود دا پیسنجرز اینڈ دا کرو. آپ فوراً سے ڈور آپریٹ کرتے ہو ایمرجنسی موڈ پہ, آپ کی سلائڈ انفلیٹ ہو گئی, اگر انفلیٹ نہیں ہو رہی ہے آپ نے مینولی انفلیٹ کرنی ہے, آپ نے اپنی حصے کے پیسنجرز نکالنے, اپنا اکوپمنٹ لینا اور پھر آپ نے خود ایویکویٹ کر جانا. ٹاکنگ اباؤٹ یور سیلری, کیبن کروز کے بارے میں بہت بڑی مت ہے. ہیلو ایوریون, کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ ہمارے چینل کو فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو میرا نام ہے شان خان, اور ہم ایسے ہی اچھے سے اچھے گیسٹ کو, ایکسپیرینس گیسٹ کو اپنے پوڈ کاسٹ کے اوپر لے کر آتے ہیں. تو ضرور ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آج کی جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے میشا زین. شی ہیز بین اے فارمر لیڈنگ کیبن کرو فار اے ریپوٹیڈ ایئر لائن ان پاکستان, اینڈ شی ہیز بین ورکنگ فار پاسٹ 8 years. رائٹ ناؤ شی کوئٹڈ ہر جاب, اور ان کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں کریں گے جو کہ برائٹ سائڈ تو ہم دیکھتے ہیں ایئر لائنس کی, لیکن ہم ان کی ڈارکر سائڈ کو نہیں دیکھتے, جس کے اندر بہت سارے کویشچنز ہمارے مائنڈ کے اندر آتے ہیں, جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آر دے اوور پیڈ, آر دے اوور ورکڈ, اور کیا ان کو ایسے پریکاشنز لینے پڑتے ہیں, جیٹ لیگ ہوتا ہے انہیں, نہیں ہوتا, کون سے راؤٹس اچھے ہوتے ہیں, ایمرجنسی کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. تو یہ بہت ساری باتوں کو ہم ضرور دیکھیں گے, بٹ لیٹس ویلکم آور گیسٹ میشا زین. ہاؤ آر یو میشا؟ I'm good. How are you, Sean? Thank you for having me here. It's a pleasure to be here. Hello, viewers. We would like to bust so many myths and secrets about the flying in today's episode. That's great, that's great. میشا, ایک سوال میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وائل ٹریولنگ, اور جب ٹریول کر کے آپ آتی ہیں گھر میں اور اتنے سال سے آپ ٹریول کر رہی ہیں, ہیلتھ کو کیا ہوتا ہے؟ ہیلتھ کمپرومائز تو ہوتی ہوگی آپ کی. Of course, Sean. The primary factor is your health. آپ کی health risk پر آ جاتی ہے because being a female, when you work in the aviation industry, so you are supposed to be in the air for like 50% of a day, right? So you are in an artificial environment, pressurized environment, in that you don't get the original oxygen. So it affects your body very bad. You get hormonal imbalances and that, affects your health overall, and it's also very bad for female and male cabin crew both. You don't get oxygen in your hairs, you don't get the proper oxygen in your lungs, you don't get the proper food. And I would like to tell you one very interesting fact about this, that flying affects your memory so bad
that if you have flown like for 10 years in an aviation industry, you have been a cabin crew or a leading cabin crew, whatever, and if you go to a court for a testimony, تو court آپ کی گواہی کنسیڈر نہیں کرے گا, وہ ڈسمس ہو جائے گی. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا لا اگر ایک بندے نے 10 سال کے لیے فلائنگ کی ہے تو اس کی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں کہ اس کی میموری پہ ریلائی کیا جائے یا اس کی گواہی میٹر کرے. اور یہ اتنا افیکٹ کرتی ہے فلائنگ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, مینٹل ہیلتھ, آپ کی فزیکل ہیلتھ, all over health, you suffer. اچھا, اور دوسری چیز ایک یہ ہے کہ میں اکثر جیسے ٹریول کرتا ہوں ایئر لائن کے, تو میں دیکھتا ہوں کہ جو کیبن کرو ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے جو ہے نا ایک دوسرے سے مل رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسا ریئل میں ہے کہ کیا وہ دوست ہوتے ہیں یا ان کے بھی آپس میں جو ہے نا جھگڑے ہوتے ہیں؟ I tell you one thing. جیسے ہماری عام کہاوت ہے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا, ویسے ہی آپ کا ہر کمپینین آپ کا دوست نہیں ہوتا, آپ کا کو ورکر آپ کا دوست نہیں ہوتا, رائٹ. لیکن ہماری ایویشن انڈسٹری میں ایک بات سکھائی جاتی ہے جس کو ہم کرو ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں یا CRM کہتے ہیں, وہ آپ کا ٹیم ورک پر آپ کو کام کرنا سکھاتے ہیں. لائک سی, جب ایئر کرافٹ کا ڈور کلوز ہوتا ہے تو آپ ایئر کرافٹ کے اندر کیبن کرو ہو, آپ R1 ہو یا آپ کی جو بھی ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہے آپ وہ ہو, آپ میشا نہیں ہو, آپ شون نہیں ہو. میشا کو شون نہیں پسند یا شون کو میشا نہیں پسند, تو ہم فلائٹ میں یہ چیزیں لے کر نہیں جا سکتے. یو ہیو ٹو leave your grudges outside of the aircraft on the earth, and when you're in the air you are a cabin crew. تو آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹیم ورک کرنا پڑتا ہے, کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے, بات چیت کرنی پڑتی ہے. آپ کے دل میں گرج ہے, آپ کی کوئی بات ہے, کچھ برا لگ گیا ہے, وہ سب آپ واپس آ کے سارٹ کرو. ان ایئر یو کی ناٹ ٹیک دیٹ گرج ود یو, رائٹ. لیٹس جسٹ سپوز کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے, رائٹ. ان ایویشن آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو ٹائم, یو کی ناٹ سے کہ میں یہ کل کر لوں گا. نو, آپ اگر آن بورڈ ہو تو آپ کو وہ آپ کی ذمہ داری پوری کر کے ہی لینڈ کرنا ہے. ہوا کا کام ہوا میں ختم, زمین کا کام زمین پر ختم. تو میں کہوں کہ یار مجھے تو آج شون سے بات نہیں کرنی, نو, اٹس ناٹ پاسبل. وٹ ایف اینی ایمرجنسی ہیپنس, فرسٹ تو آپ کی جان آپ کی ہتھیلی پر, آپ فلائنگ میں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اگر لیٹس جسٹ سپوز دیکھا کہ کوئی ایمرجنسی ہے, آئی نیڈ اے بیک اپ, میں شون سے بات نہیں کر رہی ہوں, بٹ مجھے میرے R1 کی ضرورت ہے, وہ میرے ڈور کے لیے 60 پیسنجرس کی ذمہ داری اس پر ہے, تو آئی نیڈ شون, سو آئی ہیو ٹو بی ٹاک ٹو شون, یو نو. سو دیٹس وائی یو کی ناٹ ٹیک یور گرجز ود یو. ہماری نہیں بنتی, موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پری فلائٹ بریفنگ میں کچھ ڈسکشنز ہو جاتی ہیں, پر سر آپ کو ہارڈ ٹائم دے دیتا ہے, کچھ ایسا کویشچن پوچھ لیتا ہے یا آپ کو اس پر ٹونٹ کر دیتا ہے کہ آپ پڑھ کے نہیں آئے ہو, آپ کی نالج اچھی نہیں ہے. یو کی ناٹ ٹیک اٹ ان یور ہارٹ, یو ہیو ٹو لیو اٹ دیئر اینڈ یو ہیو ٹو گو آن دا فلائٹ, یو نو. صحیح. اور آپ کے ساتھ ایسا, جیسے آپ نے بولا کہ ایمرجنسی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کوئی آپ کے ساتھ ایسا بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے, لائک سم ون ڈائڈ آن دا فلائٹ؟ Yes, Sean. Like I've flown for 8 years of my life, so I have so many good memories, and on the other hand, I also have very bad memories. So death on board is a very, bad experience. I cannot elaborate, how you feel. Because flying آپ کو سب کچھ سکھاتی ہے. You are a cabin crew is not only a cabin crew, it is a doctor or engineer, اور آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فلائنگ آپ کو سکھا دیتی ہے. But you cannot declare a person dead. That he or she is a death person یا he is dead, آپ نہیں ڈکلیئر کر سکتے ہو. Cabin crew cannot declare a death on board. سو اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو بھی گیا تو آپ اس ڈیتھ باڈی کے ساتھ فلائی کرتے ہو فار اے سرٹن ٹائم, بیکاز یو کی ناٹ لینڈ امیجیٹلی, رائٹ. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نیئر بائی ایئرپورٹ کون سا ہے, کون سے ایئرپورٹ پہ ہم لینڈ کر سکتے ہیں, میرے پاس اس کے لیے فیول کتنا ہے, فیول اوور فیول تو نہیں ہے, پھر وہ فیول ڈمپ کرنا پڑتا ہے, اس ایئر کرافٹ کو اتنے ٹائم کے لیے روٹیٹ کرنا پڑتا ہے, فیول برن کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی لینڈنگ فیول ہوتا ہے, پھر اس کے ساتھ آپ لینڈ کرتے ہو. تو ایک بار میں جدہ سے فلائٹ کر کے آ رہی تھی, آئی ول ٹیل یو مائی ایکسپیرئنس. تو ہی واز ویری ایڈرلی, انکل تھے ایک, لائک ویری ایڈرلی, واز 70+ آئی گیس, اور ہی واز الون. وہ حج کر کے آ رہے تھے. دا سیکٹر واز, آئی واز فلائنگ فرام جدہ ٹو سیالکوٹ. تو جیسے وی ٹک آف فرام جدہ, کیبن کرو گیا, انہوں نے سروس کی. ابھی انیشیل فرسٹ سروس ہوئی, جوسز کی سروس کی. جیسے انہوں نے جوس سرو کیا اور جیسے وہ واپس آئی ٹرالی لے کر, اٹ ہارڈلی ٹک آئی گیس 15 minutes. وہ واپس آئی تو انہوں نے کہا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ جا کر دیکھیں. سو آئی وینٹ دیئر, میں نے جا کر دیکھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ہم نے ان کو پورٹیبل آکسیجن باٹل نکالی اور ان کو آکسیجن دے دی. 5 منٹ صرف انہوں نے سروائیو کیا, انہوں نے آکسیجن انہیل کی, اس کے بعد انہوں نے رسپانس نہیں کیا. ہم نے شیک اینڈ شاؤٹ کر کے رسپانس دیکھا, انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا. ہم نے ان کی پلس چیک کی, دیر واز اے پلس. تو ہم آئے, ہم نے ان کو گیلی میں لٹایا, اینڈ وی اسٹارٹڈ CPR. اٹس اے پروسیجر ٹو ریوائیو یور ہارٹ بیٹ, رائٹ.
سو پھر ہم نے دوبارہ سے چیک کی تو ان کی کوئی پلس نہیں تھی. بٹ یو ہیو ٹو ڈو دی پرفارم, یو ہیو ٹو ڈو یور 100%, یو ہیو ٹو گیو یور 100%, یو کیونکہ کی ناٹ فلائٹ سے کے اوپر اسٹاپ. آپ ہی ہاں ڈاکٹر ہیں, آپ ہی صحیح, یس نرس ہیں. ایگزیکٹلی. آئی ہیڈ مائی پارٹنر, آئی ریممبر میرے ساتھ جو تھی نا کو پرسر جو تھی وہ صدف تھی. یس, بیکاز ہم ایک ٹائپ اسپیسیفائڈ ایئر کرافٹ پہ فلائی کر رہے تھے, اس پہ 2 کیبن لیڈنگ کیبن کروز چاہیے ہوتے تھے. تو میرے ساتھ میری دوسری سینئر کیبن کرو تھی, ان کا نام صدف تھا. می اینڈ صدف وی ٹک دیٹ پرسن ٹو دا فرنٹ گیلی, فارورڈ گیلی میں ہم نے لٹا دیا, اینڈ وی اسٹارٹیڈ پرفارمنگ دا CPR. Now CPR is a very hard procedure to perform, and it's very life taking, and it's very energetic. You have to be very energetic while you're doing CPR. We begin the CPR. ہم نے compressions دینا شروع کیے, 15 compression each, 15 اس نے دیے, پھر 2 deep breaths, پھر میں نے compressions دیے, پھر اس نے compressions دیے. ہم نے جا کے کیپٹن کو بتا دیا کہ سر ہی از ڈیڈ. سر نے کہا میشا وی کی ناٹ سے دیٹ ہی از ڈیڈ. اب ہم اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ نہ تو فلائی کر سکتے ہیں ڈیسٹینیشن پہ آنے کے لیے, نہ ہم لینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ کتنا ٹائم ریمیننگ تھا؟ ابھی 4 گھنٹے لینڈنگ میں باقی تھے. اور نیئرسٹ جو تھا ہمارے پاس لینڈنگ کے لیے, جو ہمارے پاس ڈیسٹینیشن تھی وہ تھی ریاض. جدہ سے ٹیک آف کرتے ہی نیئرسٹ ایئرپورٹ ریاض کا تھا. اب ریاض پہ لینڈ کرنے کے لیے فیول بہت زیادہ تھا. ہم نے تو 5 گھنٹے کی فلائٹ کا فیول لیا ہے, تو ہمیں پہلے فیول برن کرنا پڑا. فار دیٹ وٹ یو ڈو از کہ ایئر کرافٹ کو ان ایئر ہی. تو کیا مطلب فیول کے ساتھ آپ لینڈ نہیں کر سکتے؟ وہ فیول زیادہ تھا. there are some limitations when you are flying, Okay. ٹیک آف کا فیول الگ ہوتا ہے, کروز کے لیے الگ فیول ہوتا ہے, لینڈنگ کے لیے فیول الگ ہوتا ہے, اسپیئر کے لیے فیول الگ ہوتا ہے. ٹیک آف کرتے ہی فوراً اتنے سارے فیول کے ساتھ ہم لینڈ نہیں کر سکتے, ٹیل ہٹ ہو سکتی ہے, ایمرجنسی ہو سکتی ہے, ویٹ زیادہ ہو سکتا ہے نیچے سے ہمارے, مطلب لینڈنگ میں پرابلم ہو سکتی ایگزیکٹلی. ہے, لیکن کوئی اس ایئرپورٹ کی ریسٹرکشنز نہیں ہے کہ نو آپ نو 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 نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ, اٹس فار دی ایئر کرافٹ اینڈ فار دا سیفٹی میٹرز, تو ہم نے پہلے وہ فیول برن کیا 1 گھنٹہ. اس 1 گھنٹہ ہم پراپر CPR دیتے رہے. میں نے اپنے دل پہ بہت ضبط رکھا, مجھے پتا تھا یہ بندہ مر گیا ہے, میں لیکن اس میں کچھ نہیں کر سکتی تھی. آئی کی ناٹ ڈو. اور میں نے اپنا پورا 100 بلکہ 100 سے بھی زیادہ ہی کوشش کی کہ شاید یہ زندگی ریوائو ہو جائے. بہت پرابلم ہوئی. ہم نے کیپٹن کو بلایا, انہوں نے لینڈنگ کی, پھر وہاں سے پراپر ایک اسپیسیفائڈ ڈاکٹرس کی ٹیم آئی, انہوں نے چیک کیا. انہوں نے جاتے ہوئے میں اپریشیٹ بھی کیا, انہوں نے کہا میشا یو ڈیڈ اے گڈ جاب, کیونکہ CPR دینے سے جو ان کے کمپریشن دینے سے جو ان کا رب کیج تھا وہ پورا سپریس ہو گیا تھا اندر, میں اور صدف. اور پھر اسی کنڈیشن کے ساتھ ود دیٹ ہیوی ہارٹ کہ آئی کوڈنٹ سیو دس سول بیکاز اٹ وازنٹ ان مائی ہینڈ, اٹس ناٹ ان یور ہینڈ بٹ یو ہیو ٹو ڈو. پھر ہم نے دوبارہ سے اس باڈی کو وہاں پر نکالا, اس کا پورا پروسیجر کیا, ان کو وہاں پر جو ہے وہ ہم نے ڈس امبارک کرایا. پھر دوبارہ سے ہماری پروٹوکولس ٹیک آف کے الگ ہوتے ہیں, وہ کیا. دوبارہ سے ایئر کرافٹ کو ریفیول کرایا, وہاں سے دوبارہ کیٹرنگ وغیرہ چیزیں سب کری, اور پھر ہم دوبارہ ٹیک آف کر کے سیالکوٹ واپس لینڈ کیے. اینڈ ود دیٹ ہیوی ہارٹ آئی اسپینڈیڈ 4 hours آف دیٹ فلائٹ, کیونکہ ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تھی, باقی 360 پیسنجرز وہیں پر تھے جو ہماری رسپانسبلٹی تھی. وہی فلائٹ ویسے ہی آپ کو اسمائل کرنا پڑا, ویسے ہی آپ کو گریٹ کرنا پڑا, ویسے ہی آپ کو 4 گھنٹے ادر ایمرجنسیز کے لیے پریپیئر رہنا پڑا. یو آر مینٹلی لاسٹڈ. اگر آپ کے ایسے ہاتھوں میں ایک جان نکل جائے تو انسان تھوڑی دیر کے لیے شاک میں چلا جاتا ہے. یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف دیٹ ٹراما, بٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے. So flying is very difficult. Flying it's not is piece very of cake. Yeah. Yes, and I think it's not for everyone. No. It's not for No, everyone. you have to have a very brave heart. اچھا, اور دوسرا یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ٹربولنس ایک ایسی چیز ہے جو میں تو پرسنلی ڈرتا ہوں. آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن آپ کو کیا ایسے ڈر لگتا ہے کہ جب ٹربولنس آتی ہے؟ Not me. I'm not afraid of turbulence. لیکن ٹربولنس ایک ایسا فیکٹر ہے کہ اگر ایک دم اسموتھ فلائٹ پہ چلتے ہوئے ٹربولنس ہو جائے نا, تو ایوری ون گیٹس اے گلچ کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کریش ہی ہو جائے گا. ٹربولنس کا چھوٹا سا بھی بم آتا ہے نا, تو پیسنجر کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایئر کرافٹ خدا نہ خواستہ کریش ہو جائے گا, گر ہی جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ٹربولنس از پارٹ آف فلائنگ. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ویدر بالکل کلیئر ہے, اس کو ہم ایویشن انڈسٹری میں بولتے ہیں کیٹ. اب نارمل اگر ہم ڈسکشن کریں کہ کیٹ کیا ہے تو وہ سب کو لگے گا CAT, کیٹ از اے بلی. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اٹس اے کلیئر ایئر ٹربولنس, جس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ویدر بالکل کلیئر ہے, آسمان صاف ہے, سورج چمچما رہا ہے, بٹ یو گیٹ دیٹ ٹربولنس. وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایئر ہے, ایٹماسفیرک ویوز ہوتی ہیں, رائٹ, وہ آپ کا ایئر کرافٹ اس کو کٹ کرتا ہوا یوں ٹیک آف کر کے جا رہا ہے. اگر آپ سے پہلے کوئی بڑا ایئر کرافٹ وہاں سے گزرا ہے اور آپ اس کے بعد دوسرے ٹائپ اسپیسیفائڈ اسمال ایئر کرافٹ میں یا دوسرے ایئر کرافٹ میں وہاں سے گزرو, تو یو جسٹ گیٹ اے بمپ آف اے ٹربولنس. تو وہ ٹربولنس بھی آپ کو مل جاتی ہے سم ٹائم. اور پھر ٹربولنس کے لیے پروٹوکولز ہیں, ہر ایئر لائن کے الگ ہوتے ہیں. اسپیشلی ویسے جو میجر ہر ایویشن انڈسٹری میں یا ہر ایئر لائن کی جو فرسٹ بیسک پروٹوکول ہے ہماری ٹربولنس کو لے کے, وچ از دیٹ کہ یو ہیو ٹو فیسن یور سیٹ بیلٹ.
which is sometimes very 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 annoying کیونکہ passengers اس کو avoid کرتے ہیں, they don't like it, بہت برا مناتے ہیں, نہیں ہم ٹھیک ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ جو ایک دم اسموتھ ٹربولینس ہے وہ کب ایک دم سے جو ہے وہ ڈراسٹک ٹربولینس میں چینج ہو جائے. there are types of turbulence, moderate, لائٹ اور سیویئر. تو اگر آپ کی لائٹ یا ماڈریٹ ٹربولینس ہے تو اس میں آپ صرف سیٹ بیلٹ فاسن کرا دیں اینڈ کیبن کرو از سپوز ٹو ڈو دیئر جابس نارملی ایز پر پروسیجر. سروس چل رہی ہے, کھانا پینا, کیونکہ بیکاز دے آر ٹرینڈ. ٹھیک ہے, وہ ٹرینڈ ہے, پیسنجر ٹرینڈ نہیں ہے, اس لیے آپ کو سیٹ بیلٹ لگوانا پڑتا ہے. وہ نہیں لگاتے ہیں, دیٹس اپ ٹو یو کہ آپ اس کو کیسے ٹیکل کرو, رائٹ. بٹ اگر سیویئر ٹربولینس آپ کو مل رہی ہے, جیسے لائک ویدر امپیکٹ ہے, اسپیشلی یہ ہوتا ہے اسلام آباد کے سیکٹر کی طرف. اگر ہم اپنے ڈومیسٹک پاکستان میں دیکھیں, وہاں پر ایسا ویدر اکثر آپ کو ملتا ہے کہ بارش ہے یا پھر آپ کا موسم بنا ہوا ہے, بادل ہیں, کلاؤڈز ہیں, تو وہاں پر اس طرف آپ کو بہت زیادہ ٹربولینس ملتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروسیجر بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں. دیر از نو ون ان دا لیبارٹری, اس کو کلیئر ہونا چاہیے, ہیڈرکس پراپر کلوز ہونے چاہیے, سیٹ بیلٹ بنے ہونے چاہیے, سیٹ بیک سپرائٹ ہونی چاہیے, کیونکہ جرک سے آپ کو انجری ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. اور پھر آپ نے دوسری ایمرجنسی کو خود ہی سے انویٹیشن دے لیا. ایک تو ٹربولینس ہے, اس میں آپ نے میڈیکل ایمرجنسی کریٹ کر لی کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کر جا رہے تھے, آپ ہٹ ہو گئے, آپ کی جاء پہ ہٹ ہو گیا, آپ کا فور ہیڈ ہٹ ہو گیا, آپ کو پیچھے سے لگ گیا, آپ کو نیک کی انجری ہوگی, اسپرین ہو سکتا ہے. سو دیر آر سو مینی تھنگز انوالو ان دس ٹربولینس. اور کیا کیبن کرو کا الاؤ ہوتا ہے کہ وہ پیسنجر کی سیٹ پہ اگر ٹربولینس آ رہی ہے تو وہ بیٹھ سکتی ہیں؟ اگر ان کیس اٹس ویری سیویئر ٹربولینس ایک دم سے ہو گئی تو یس, بیکاز کیبن کرو کی سیفٹی میٹرز فرسٹ نا. اگر ہم سیف ہوں گے تو ہم آپ کو سیف کریں گے. اور دوسری کنڈیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیکمپریشن بھی کہا جاتا ہے, صحیح. دیٹس آلسو این ایمرجنسی. وہ ہوتا ہے ریپڈ یا سلو ڈیکمپریشن, جس میں یہ ہوتا ہے کہ کیبن ایئر کرافٹ اٹس لائک اے بلون, یو نو, وہ باہر سے بھی پریشر اس کو مل رہا ہوتا ہے اور اندر آکسیجن کو بھی ایک پریشر مینٹین کیا گیا ہوتا ہے, وچ از لائک فرام 10 to 14,000 فیٹس مینٹین کیا جاتا ہے فار دا کمفرٹ کہ آپ لوگ ایزیلی آکسیجن کو بریتھ کر سکیں. کیونکہ جس آلٹیٹیوڈ پہ ایئر کرافٹ جاتا ہے وہاں پر آکسیجن اویلیبل نہیں ہوتی, یو نو شون. 37,000 فیٹس پہ یو کین ناٹ بریتھ, رائٹ. بالکل. ایک نارمل ہیومن باڈی 10,000 پہ فیٹ پہ آپ یو کین ناٹ یو نو بریتھ نارملی. جیسے اگر آپ ہمارے ہل اسٹیشنس پہ جائیں, پہاڑ پہ جائیں, 10 اس پہ آکسیجن مالیکیول اسکیٹر ہوئے ہوتے ہیں, یو کین ناٹ بریتھ پراپرلی, رائٹ. تو اس لیے جو ہے وہ مینٹین کیا ہوتا ہے. اب ایسا ہوتا ہے سم ٹائمس کہ سلو ڈیکمپریشن ہو جاتا ہے, اٹس لائک ڈیو ٹو لیکیج ان دا فیوزلاج یا کسی مال فنکشن کی وجہ سے سلو آپ کے کیبن کا پریشر کم ہونے لگتا ہے. دیٹس ناٹ ہارڈ, دیٹس ناٹ یو نو ڈیفیکلٹ. اس میں آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ بھائی اندر انڈیکیشن چلی جاتی ہے کاکپٹ میں کہ اس طریقے کا پرابلم ہے, یو کین لینڈ. بٹ اف سڈن ڈیکمپریشن ہیپنس, ریپڈ ڈیکمپریشن, یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فیوزلاج ہی اکھڑ گیا یا کوئی ونڈو ایسا ہو گئی کہ وہ رپچر ہو گیا ہے, تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو سیکیور یور سیلف فرسٹ. آپ کی آکسیجن ماسک ڈراپ ڈاؤن ہوں گے, یو ہیو ٹو گریب دا ماسک, یو ہیو ٹو ڈون اٹ, اینڈ دین یو ہیو ٹو شاؤٹ ٹو دا پیسنجر کہ ڈون یور ماسک اینڈ فاسن یور سیٹ بیلٹ. سو یور سیکورٹی اینڈ یور یو نو لائف از فرسٹ, اینڈ دین دس پیسنجرز لائف ان کیس آف ڈیکمپریشن اونلی. باقی جو بھی ایمرجنسی ہے, وہ ٹربولینس ہے, وہ میڈیکل ایمرجنسی ہے, ہماری رسپانسبلٹی, ہماری پرائیورٹی پہلے پیسنجر کی لائف ہے, پھر ہماری. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ زیادہ تر پاکستانی جہازوں میں ٹربولینس زیادہ ہوتی ہے. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ایسا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جہاز بہت زیادہ ویک ہیں یا بہت پرانے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. چائنا والے جہاز, ایسا نہیں ہے. ہر فلائٹ سے پہلے, آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو, ہر فلائٹ سے پہلے, ہر لینڈنگ کے بعد ایئر کرافٹ کا ایک چیک اپ ہوتا ہے. انجینئرنگ اس میں انوالو ہوتی ہے, کاکپٹ کرو اس میں انوالو ہوتا ہے, کیبن کرو اس میں انوالو ہوتا ہے, سول ایویشن اس میں انوالو ہوتی ہے. اگر آپ کا ایئر کرافٹ ان اسٹینڈرڈس کو میٹ نہیں کرتا ہے تو ایئر کرافٹ ٹیک آف نہیں کر سکتا ہے. صحیح. سو اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایئر کرافٹ. ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایئر کرافٹ آیا, فیولنگ ہوئی اور چلے گئی. اٹس ناٹ لائک اے ویسپا, اٹس ناٹ لائک اے موٹر بائک, یو نو, یہ بس فیول ڈلوایا, کک ماری, نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. اچھا میشا, لانگ فلائٹس کی بات کریں, کیونکہ آئی مائی سیلف میں نے ٹریول کیا لانگ فلائٹ کے اوپر, تو لانگ فلائٹ کے اوپر ایک ایسی جرنی ہوتی ہے کہ مطلب میں تھک جاتا ہوں, obviously بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہوں, مجھے نیند آ جاتی ہے. اور تو آپ لوگوں کو کیا سونا الاؤ ہے؟ Let's break this myth. No. A cabin crew cannot sleep on board. Yes, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. کیبن کروز کی ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیوائڈیڈ ہوتی ہیں, and there are so many restrictions. صحیح ہے. Let's just suppose ایک کیبن کرو 12 hours کی ڈیوٹی کر سکتا ہے میکسیمم, اس کے بعد اس کو لینڈنگ چاہیے. تو پھر ہماری ایویشن والے جو ہیں وہ اسمارٹ پلے بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو 3 سے 4 کرو ایکسٹرا دے دیتا ہے. دیٹ از اے بیک اپ کرو. یو کین سٹ ڈاؤن, you can have rest, you can relax, but you cannot sleep on board. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ ان کیس آف ایمرجنسی ہو سکتا ہے کہ میں میشا ہوں, ٹھیک ہے نا, میری طبیعت خراب ہو گئی ایک دم,
right? مجھے فلائٹ پہ لیٹس جسٹ سپوز آئی اسٹارٹڈ تھروئنگ آؤٹ لائک پیوکنگ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل رائٹ, تو مجھے بیک اپ پہ سپورٹ کرنے کے لیے شون ہے وہاں پر, لیکن یہ نہیں کہ شون سو رہا ہے یا میشا سو گئی ہے, ہم سو نہیں سکتے, سونا الاؤڈ نہیں ہے. لانگ ہال فلائٹس پہ آپ کے پاس سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ 2 سیٹس ہوتے ہیں آپریٹنگ, کہ 10 گھنٹے ایک سیٹ نے سروس کی, پھر وہ اس کے بعد سوپی کی کنڈیشن میں بیٹھ گیا, سپریمنسی کرو جو آن بورڈ کرو ہوتا ہے بٹ اٹس ناٹ ایکٹیو جب تک ان کا ٹائم نہیں آتا, ویسے پیسنجر بیٹھ کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوسرا سیٹ جو ہے وہ اٹھ کے آپریٹنگ ہو جاتا ہے. کیبن کرو کین ناٹ سلیپ, دے کین ناٹ سلیپ آن بورڈ. تو مطلب جو 16 گھنٹے کی میری فلائٹ تھی, 15-16 گھنٹے کی فلائٹ تھی, اس میں 15-16 گھنٹے وہ سوئی نہیں. نو, پہلے ٹائم کے اندر ہم دیکھتے تھے کہ جو ہے نا ایئر ہاسٹریس جو ہوتی تھی نا, وہ ٹالر لڑکی کو جو ہے نا مانا جاتا تھا, اسے ہائر کیا جاتا تھا, پتلی ہو, خوبصورت ہو, اسمارٹ ہو. بٹ رائٹ ناؤ ٹائم ہیز چینجڈ, اور اب میں نے دیکھا ہے اس کو پریفرنس نہیں دی جاتی. ایسا کیوں؟ اٹس ناٹ اباؤٹ دا بیوٹی, اٹس اباؤٹ دا برینس. اب کیبن کرو جو سلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ بیوٹی اور برینس دونوں سے کیے جاتے ہیں, رائٹ. اف یو آر بیوٹیفل دیٹس اے پلس پوائنٹ, اینڈ اف یو آر ناٹ بیوٹیفل دیٹس اوکے, اٹس فائن, بیکاز کیبن کرو از ہائرڈ اینڈ اٹس دیئر فار یور سیفٹی, not to entertain you, not to, be a eye candy. Like, eye candy is good to see, but eye candy cannot save you in an emergency. But if the person is very good with his knowledge or her knowledge, he or she can save you. That's why the standards have been changed. And now ہماری جیسے جیسے ہر چیز نے, سائنس نے ترقی کی ہے, ویسے ویسے ایویشن انڈسٹری نے بھی بہت زیادہ ترقی کر لی ہے. اب ہمارے ایئر کرافٹس اتنے لیٹسٹ ہیں شون, آئی کین ناٹ ٹیل یو دیٹ یو ہیو ٹو ہیو یور ایئر کرافٹس آن یور فنگر ٹپس. ایک کیبن کرو جو ہے وہ ایک ٹائم پہ 3 ٹائپس کے ایئر کرافٹ پہ فلائی کر سکتا ہے, ناٹ مور دین دیٹ. صحیح. وائی؟ بیکاز دے ہیو ٹو میمورائز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دیٹ ایئر کرافٹ, رائٹ. اکوپمنٹ کہاں پڑا ہے, یہ اکوپمنٹ کیسے یوز ہوگا, اس کی ایکسپائری کب ہے, اس کو کس طرف یوز کرنا ہے, کیسے یوز کرنا ہے. پھر اب کیبنس کے اندر انڈیویژول ایک فیب سسٹم بھی آ گیا, وچ از لائک اے کمپیوٹرائز سسٹم. یو ہیو ٹو, اب اس پہ آپ چیک کر رہے ہو کہ جو ہے وہ آپ کے پاس واٹر کتنا ہے, واٹر انڈیکیشنز کیا ہیں, اس کے اندر کیبن میں کیا انڈیکیشنز ہیں, کیبن میں پریشرائزیشن کی کیا انڈیکیشنز ہیں, آپ کتنا سلیکٹڈ ایریا میں کیسے اپنا ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہو. سو دیر سو مینی تھنگز انوالو ان اٹ. اب جو آئی کینڈی ہے وہ آپ کو ویلکم تو کر لے گی پکڑ, لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکے گی اگر آپ کے پاس برینس نہیں ہے, اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے, اینڈ یو ناٹ گڈ ایٹ یور نالج, یو آر ناٹ ویل اسپوکن, اور یو ناٹ گڈ ایٹ میمورائزنگ دا تھنگس, تو یو آر یوزلیس فار بینگ اے کیبن کرو. So that's why the standards have been changed now. اور مشا, آپ نے اکثر یہ چیز کو ٹیکل بھی کیا ہوگا کہ کچھ ایسے پیسنجر ہوتے ہیں جو بہت بدتمیزی کرتے ہیں, اور میں خود بھی میں نے ایکسپیرینس کیا, لڑکے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بار بار جو ہے نا بٹن پریس کر رہے ہوتے ہیں, کال بیل کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ تو ایسے کیسز بھی انٹرنیٹ پہ سرکولیٹ ہوئے ہیں جن کے اوپر ٹچ بھی کیا گیا ہے اور ہراسمنٹ بہت کی گئی ہے. سو ہاؤ ڈو یو ہینڈل دوز, اور پاکستان میں اس کا کیا لا ہے کہ مطلب کچھ اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے؟ یا ایگزیکٹلی, آئی ٹیل یو سم تھنگ. کیبن کرو جو ہے وہ اٹ از دیئر فار یور سیفٹی. اب ہمارے پروفیشن میں وی گیو اے اسمائل, وی گیو اے وارم ویلکم, سو دیٹ یو گیٹ کمفرٹیبل. کہ کوئی ایمرجنسی ہو, کچھ ہو, اگر میں ایسا اسٹرکٹ اور ہانٹیڈ فیس لے کے کھڑی ہوں گی, یو وانٹ اسٹریٹ اوے کم ٹو می اینڈ ٹیل می. بٹ انسٹیڈ آف دیٹ, اگر میں آپ کو ایسا تھوڑا ویلکمنگ اسمائل دوں گی یا وارم ویلکم کروں گی, تو یو ول فیل فری ٹو ٹاک ٹو می. اب اس چیز کا ہماری پاکستانی مینٹیلٹی غلط فائدہ اٹھاتی ہے, غلط امیج لے لیتی کہ یار یہ تو ہنس رہی ہے, شاید لائن کرا رہی ہوگی, لائک سوری فار مائی لینگویج بٹ دس از دی ریالٹی, کہ لائن کرا رہی ہوگی یا اس طریقے سے, یا ایسا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب کیا ہوتا ہے کہ کیبن کرو کی سیفٹی میٹر کرتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو پیچھے ہمارا کرو ہے وہ کیسا ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو فلرٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ اسمائلس نہیں کر رہی ہیں. اگر وہ 10 بار ابھی آپ کی کال بیل آ کے سن رہی ہے تو دیٹس پارٹ آف ہر ڈیوٹی. آپ کو وہ آ کر آپ کے کوشچنس کو آنسر کرے گی, آپ کی جو بھی پرابلم ہے وہ سنے گی. بٹ اگر آپ اس کو ہراس کر رہے ہو, اور اگر آپ نے لمٹ کراس کی, اگر آپ نے کسی کیبن کرو کو انٹینشنلی ہٹ کیا ہے, ٹچ کیا ہے, یا اس کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے, تو دیر از اے لا. ہم جا کے اپنے لیڈنگ کیبن کرو کو انفارم کرتے ہیں, ہم ریسٹرین کر دیتے ہیں, ہم سوئچ کر دیتے ہیں, ہم اس ایریا سے اس لڑکی کی ڈیوٹی ہٹا کے دوسری لڑکی وہاں پر بھیج دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر ہم کاکپٹ کو انفارم کر دیتے ہیں, اور کاکپٹ کرو بیفور لینڈنگ اے ٹی سی سے کمیونیکیٹ کر کے وہاں پر اے ایس ایف اسٹاف کو بلا لیتے ہیں, جو آتے ہی آپ کو اس پرسن کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیتے ہیں, اور ان کو اپنا چارج میں لے لیتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیسے ڈس رسپیکٹ کیا ہے ہمارے کرو کو, بیکاز دے آر دا ڈگنیٹی آف دی ایئر لائن, دے آر دا پرائڈ آف. اگر کوئی پیسنجر آپس میں ہی لڑ پڑے,
کیونکہ فائٹس تو ہو جاتی ہیں آپس میں، ایگزیکٹلی بحث ہو جاتی جاتا ہے، سیٹس پر فائٹ ہو جاتی ہے. جیسے ہاں سب سے زیادہ فائٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کب ہوتی ہے، جب فلائٹ میں کوئی ایمٹی سیٹ اویلیبل ہوتی ہے، ویکینٹ سیٹ اویلیبل ہوتی ہے. ہاں پیسنجرس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فٹافٹ سے جا کے فٹافٹ آگے چلے والی جائیں. سیٹ پہ بیٹھ جائیں، ویکینٹ سیٹ پہ بیٹھ جائیں. اب اس سیٹ کے لیے نہ تو اس نے پے کیا ہوتا ہے، نہ تو اس نے پے کیا ہوتا ہے. اب اس کو بھی بیٹھنا ہے اور اس کو بھی بیٹھنا ہے. صحیح ہے. اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کیبن کرو، چلو اگر کسی نے پہلے آ کے پوچھ لی، ہم نے اس کو بول دیا آپ بیٹھ جاؤ، تو دوسرا والا بھی آ کے بولے گا مجھے بھی بیٹھنا ہے، تو میں ایک سیٹ پہ 2 لوگوں کو نہیں بٹھا سکتی. تو ان کو لگتا ہے شاید کیبن کرو ان کے ساتھ انوالو ہے، اس کو فیور دے دیا، مجھے فیور نہیں دیا. اس میں آپس میں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ گلچ ہو جاتا ہے. سم ٹائم پیسنجر جو ہیں وہ انرولی ہو جاتے ہیں، دے اسٹارٹڈ ٹو مس بیہیو، وہ ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے جو ہے وہ تھریٹ بن جاتے ہیں، یو نو. اور سم ٹائمز ویسا ہوتا ہے کہ بریچ ہو جاتے ہیں. تو اس میں ان کیسز ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہم وربل وارننگ دیتے ہیں، ان کو ریسٹرین کرتے ہیں، دوسری بار کرتے ہیں، تیسری بار کرتے ہیں، چوتھی بار پہ جب ہماری سچویشن انڈر کنٹرول نہیں رہتی ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، تو کیبن کرو کے پاس فرسٹ ایڈ کٹ میں انمولیا انہیلنٹ ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے کائنڈ آف اے کیمیکل، لائک آپ اس کو کسی بھی ہینکرچیف پر یا کسی پیپر پہ لے کر آپ اس کو سنگائیں، کام تمام ہو جاتا ہے. اوہ سو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہو وہ انکانشیس ہو جاتے ہیں فار اے وائل. تو جب وہ اس وائل کے لیے تھوڑے ٹائم کے لیے انکانشیس ہو جاتا ہے ہم اور ہر، تو پھر ہم اس کو سیٹ پہ بٹھا کے ریسٹرین کر دیتے ہیں، اس کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اس چیزوں سے باز جاتا ہے. دوسرا وہ دوسرے والی سراؤنڈنگز والوں کے لیے لیسن بن جاتا ہے. لیکن یہ بہت کوئی دیٹس ویری ریئر سیویئر کیسز میں. اٹس نارمل روٹین میں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ ہمیں ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہنس کے کریں، رو کے کریں، خوشی سے کریں. So you have to be there, you have to tackle the situation. Yeah. Sometimes تو شون ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسنجرز آپ کے ایئر کرافٹ کے اکوپمنٹ چرا کر لے جاتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے؟ میں نے یہ تو سنا ہے کہ میں نے وہ ہیڈ فونز لے کے چلے جاتے ہیں. ہیڈ فونز یہ تو دس از تو دیئر پراپرٹی نا، دس از وہ تو ان کو جو ملا ہے وہ ان کے لیے گفٹ ہے. اچھا. بٹ سم ٹائمز کیا کرتے ہیں آپ کے لائف جیکٹ سب سے زیادہ چوری ہوتے ہیں. آپ کے سیٹس دے آر ویری ایکسپینسو. پلس اگر آپ کی میں نے یہاں سے جا کے دبئی پہ لینڈ کیا ہے اور میرے پیسنجرز 10-15 لائف جیکٹس نکال کر لے گئے ہیں، تو میرے لیے وہاں سے ٹیک آف کر کے ایئر کرافٹ لے کر آنا از یو نو سر درد. اور لوگ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں کسی کی جان پہ آ سکتی ہے. کیونکہ جو اگلا بندہ آیا ہے، مجھے ان کیس اگر واٹر پہ لینڈ کرنا پڑ گیا، میرے پاس تو لائف جیکٹ ہی نہیں ہے، میں اس بندے کو کیسے بچاؤں گی. میں آپ کو ایک فنی واقعہ سناتی ہوں. میں ایسے ہی ایک بار سیالکوٹ کی فلائٹ پہ لینڈنگ کے ٹائم پہ سیکیورنس کرا رہی تھی. تو واٹ ہیپن، آئی سو اے پیسنجر ہولڈنگ اے لائف جیکٹ نا. تو میں اس کے پاس گئی، مجھے کہتا ہے، میں نے کہا سیٹ بیلٹ باندھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہہ رہا ہے یہ لائف جیکٹ ہے، میں لے جاؤں. میں نے فوراً اس سے ایسے لائف جیکٹ یو نا آئی اسنیچڈ اٹ اینڈ آئی سیڈ نہیں آپ نہیں لے کر جا سکتے، یہ ہمارے اکوپمنٹ ہیں، آپ کو کس نے کہا ہے آپ لے جا سکتے ہو، یہ تو بہت بڑا سیفٹی ہیزرڈ ہے، یہ واپس کریں، ہماری پراپرٹی ہے یہ وہ. تو ہی سیڈ ہی واز لائک اچھے خاصے میرے دوست سارے لے کے گئے. میں نے ایسے ہی آپ کو پوچھ لیا، ہم تو نہر پہ پہن کے نہاتے ہیں. I was so zoned out at that time کہ یہ ہوتا ہے. ان کو اپنے نہر پہ پہن کے نہانے کی پڑی اور ہماری پوری کی پوری لائف سفر کر سکتی ہے کسی کی، اور پوری کی پوری جو ہے وہ ڈپارچر سفر کر سکتا ہے. ایسی حرکتیں بھی ہمارے لوگ کرتے ہیں. بٹ اس کیس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسپیئر لائف ویسٹ ہوتی ہیں، تو وہ پھر ہم دوبارہ سیٹس کے نیچے ان کو رکھتے ہیں. ہر ٹیک آف سے پہلے چیک کرتے ہیں ایئر کرافٹ کو کہ ہر چیز پراپر ہے یا نہیں ہے. اچھا آپ نے جیسے ابھی لینڈنگ کی بات کی کہ ایمرجنسی لینڈنگ کرتے ہیں ہم لوگ تو اس کے اوپر لائف جیکٹس پہنے، یہ پانی کے اوپر ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے جب ایسی ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ کسی گراسی جگہ پہ اترے یا پانی پہ اترے جہاز؟ Look, Sean, now this is what a cabin crew is for, you know. A cabin crew is always trained and prepared for an unplanned emergency. Right. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ ڈچ کرو گے یا آپ لینڈ پہ کرو گے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے سچویشن پہ. سپوز ان ایئر ہمارے پاس جو ہے وہ انجن فیلئر ہو گیا ہے، تو ایک کیبن کرو کو ہم نے کیا کرنا ہے، کیبن کرو کو تیار رہنا ہے کہ ہم نے لینڈنگ کرنی ہے. وہ لینڈنگ جنگل میں ہو رہی ہے، وہ لینڈنگ آرٹک میں ہو رہی ہے، وہ لینڈنگ واٹر پہ ہو رہی ہے، یا وہ لینڈنگ کسی گراؤنڈ یا ڈیزرٹ میں ہو رہی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر، یو ہیو ٹو بی پریپیئر. تو یہ کیبن کرو کی ساری ٹریننگ میں آتا ہے کہ اگر آپ کا ایئر کرافٹ ڈیزرٹ میں لینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ایئر کرافٹ کی لینڈنگ آپ کی رف لینڈنگ ہوگی، آپ نے پیسنجرس کو ایویکویٹ کرانا ہے. ایویشن انڈسٹری کہتی ہے کہ ود ان 90 سیکنڈس، 1.5 منٹ کے اندر اندر پورا ایئر کرافٹ خالی ہونا چاہیے ود دا پیسنجرز اینڈ دا کرو.
آپ فوراً سے ڈور آپریٹ کرتے ہو ایمرجنسی موڈ پہ, آپ کی سلائڈ انفلیٹ ہو گئی ہے, اگر انفلیٹ نہیں ہو رہی ہے آپ نے مینولی انفلیٹ کرنی ہے, آپ نے اپنی حصے کے پیسنجرز نکالنے, اپنا اکوپمنٹ لینا اور پھر آپ نے خود ایویکویٹ کر جانا ہے. پھر اس کے بعد گراؤنڈ پہ جا کے ان کو گیدر کرتے ہیں. تو یہ پورا پروسیجر ہوتا ہے, اس کے لیے کیبن کرو ٹرینڈ ہوتا ہے. مطلب اس کی کیا سیفٹی مینجمنٹ کو ایگزیکٹلی, اس کی پوری آپ کی جو کیبن کرو کی انیشیل ٹریننگ ہوتی ہے نا, جو 6 months تک لاسٹ کرتی ہے, 3 months to 6 months ایک کیبن کرو جو ہے وہ ٹرین ہوتا ہے. کیبن کرو کے لیے ویسے جو ہماری نارمل ہم کہتے ہیں سیکولر اسٹڈیز ہیں, وہ نارمل ہر ایئر لائن کی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے. کوئی جو ہے وہ گریجویٹ ہائر کرتا ہے, اٹس گڈ, بٹ منیمم یو آر سپوز ٹو بی این انٹرمیڈیٹ, یو نو, کیونکہ وہ خود اپنا ہی اتنا پڑھا لیتے ہیں کہ آپ کو ماسٹرز کرا دیتے ہیں 6 مہینے میں, اتنا پڑھا دیتے ہیں آپ کو, میڈیکل پڑھا دیتے ہیں آپ کو, فرسٹ ایڈ پڑھا دیتے ہیں آپ کو, وہ ساری کی ساری ایئر کرافٹ پڑھا دیتے ہیں آپ کو, 50% انجینئر بنا دیتے ہیں. تو کیبن کرو کے لیے آپ کا مائنڈ شارپ ہونا بہت زیادہ نیسیسری ہے. تو جو انیشیل ہماری ٹریننگ ہوتی ہے نا, اس میں دے گیو یو اے سیمیولیٹر, رائٹ, اس میں وہ آپ کے سول ایویشن والے انسپیکٹرز آتے ہیں, آپ کے جی آئی سیز آتے ہیں جن کو ہم گراؤنڈ انسٹرکٹر کیبن کرو کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں. آپ جو ٹریننگ کرو ہو وہ ہوتا ہے, پلس دے گیٹ ایکسپیرینس کرو, وہ آتے ہیں, وہ آپ کو پوری سچویشن دیتے ہیں کہ سپوز میشا کی لینڈنگ ہے, میشا اب ہم لینڈ کرنے لگے ہیں, یو ہیو 10 minutes ٹو پریپیئر دا کیبن, ہم لینڈ کرنے لگے ہیں کسی ڈیزرٹ پہ. تو میں اپنا پورا کیبن پریپیئر کروں گی, میں چیک کروں گی میری فرسٹ ایڈ کٹ کہاں ہے, میں دیکھوں گی میرے پیسنجرز پراپرلی سیٹیڈ ہیں, پھر میں ان کو ایک ڈیمونسٹریشن دوں گی کہ آپ نے سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے, ہاؤ ٹو ٹیک اے بریس پوزیشن, ہاؤ وی لینڈ. اور پلس اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایبل باڈیڈ پیسنجرز بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ سپوز مجھے پتہ ہے میں فلائٹ کری, مجھے پتہ ہے یار یہ 2 لوگ تھوڑے اسمارٹ ہیں, یہ ہو سکتا ہے مجھے ہیلپ کریں, بیکاز ان دیز سچویشنز ایسا ہوتا ہے کہ کیبن کرو بھی انکیپیسیٹیڈ ہو سکتا ہے, ہی اور شی از اے نارمل ہیومن. بالکل لینڈ ہوا ہے, کوئی انجری ہوئی ہے, مجھے ہٹ ہو گیا, میں کر نہیں پائی, تو میرے پیچھے 1-2 بندہ ہو جو وہ یہ کر پائے, ٹھیک ہے. پورے کے پورے آپ کے پروسیجرز ہوتے ہیں, یو ہیو ٹو فالو. ایسا نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جیسے بھی ایویکویٹ کرا دو, دیر از اے ABCD 1 2 3 رول دیٹ یو ہیو ٹو فالو. اس کے لیے کیبن کرو کی بڑی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. تو وہ آپ کو سچویشن دے دیتے ہیں, آپ نے وہ پریپریشن کرانی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے پراپر ایویکویٹ کرا کر دکھانا ہوتا ہے ایئر کرافٹ. سیم گوز فار دا واٹر لینڈنگ, جس کو ہم ڈچنگ بولتے ہیں, کہ یہ سچویشن آ گئی, ہم ایئر کرافٹ کو واٹر پہ ڈچ کر رہے ہیں. ناٹ ڈچنگ از ویری رسکی, کیونکہ ایئر کرافٹ کولیپس بھی کر سکتا ہے, 2 ٹکڑوں میں بھی ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. تو ڈچنگ کی سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایئر کرافٹ لینڈ کرتا ہے, آپ نے فٹافٹ ایئر کرافٹ کا ڈور آپریٹ کرنا ہے, اپنا جو ہے وہ ڈیٹیچ کرنا ہے سلائڈ رافٹ اور پیسنجرس کو ود دیئر لائف ویسٹس آن, آپ نے ان کو ایویکویٹ کرا دینا ہے. اب اگر ان کیس آف ایمرجنسی, پلانڈ ایمرجنسی ہوگی, ڈچنگ از آلویز پلانڈ, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم واٹر پہ لینڈ کریں. اور اگر ان پلانڈ ڈچنگ ہو جاتی ہے سپوز, تو وہ تھوڑا ٹیکل کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ لائف ویسٹ ویئر کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو ہم فوراً پیسنجر کو شاؤٹ کرتے ہیں کہ لائف ویسٹ پہنیں, آپ کی کرسی کے نیچے اس کے 2 ٹیگز انفلیٹ کریں, اور ان کو رافٹ میں بورڈ کراتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ سارا گیدر کر کے سارے. کچھ لوگ اس کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں جب وہ جو ہے نا ایئر ہوسٹس کا شو کر رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, ہم اگنور کرتے ہیں سیفٹی بریفنگ کو. ہر پیسنجر کہتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے, ایسا نہیں, ایسا نہیں. کیبن کرو کی جو بریفنگ ہوتی ہے وہ آپ کی لائف اور ڈیتھ پہ میٹر کرتی ہے. ان کی انسٹرکشنز آپ کو فالو کرنے چاہیے, کیونکہ اگر وہ وہاں پر نہیں ہوں گے, آپ کو گائیڈ نہیں کریں گے, تو ہو سکتا ہے ود ان اے سیکنڈ یو لوز یور لائف اینڈ دے لوز their life just because of your life. frequent traveler ہو, اس نے دیکھا ہے, اس کو پتہ ہے, تو پھر تو یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک فلائٹس پہ ایسا ہوتا ہے اکثر, کہ کچھ پیسنجرز ایسے ہوتے ہیں جو صبح کی فلائٹ سے جاتے ہیں اور رات والی فلائٹ سے واپس اپنے ہوم ٹاؤن پہ آ رہے ہوتے ہیں. وہ والے پیسنجرز اگر اگنور کریں تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی وہ فریکوینٹ ٹریول, بٹ ایوری ون از ناٹ اے فریکوینٹ ٹریولر. سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ساری زندگی پیسے اکٹھے کر ایک انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے وہ افورڈ کی ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور ہم کر کے آئیں گے. تو اس سچویشن میں ہوتا ہے دیٹ یو شوڈنٹ اگنور اے کیبن کرو اور دیئر انسٹرکشنز. اچھا میشا, آپ نے سیٹ کی بات کی نا کہ سیٹ سوئچ کر لیتے ہیں, تو ایسا کیا پاسبل ہوتا ہے؟ یہ اب میں نے آن لائن سنا ہے, مطلب یوٹیوب پہ ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے کہ آپ اکانومی سے بزنس پہ سوئچ کر لیتے ہو اگر بزنس کی سیٹ ایمٹی ہو. نو, ایسا نہیں ہے, ویکنٹ ہو تو نہیں لے سکتے. نو, بیکاز میرے پاس کیبن کرو کے پاس تو مجھے تو پتہ ہے نا میرے پاس بزنس کلاس میں کتنے پیسنجرز ہیں اور میرے پاس پیچھے کتنے پیسنجرز ہیں, رائٹ. تو بزنس کلاس کی جو سروسز ہیں دے آر ڈفرینٹ, ان کے پروٹوکولز الگ ہیں, اور جو پیچھے نارمل اکانومی ہے دوسرے پیسنجر, ان کے پروٹوکول ڈفرینٹ ہیں. میں اگر ایسے اٹھا کے پیچھے 300 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ اور آگے والے کیبن میں میرے پاس 5 لوگوں کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہے, تو میں باری باری بھی چاہوں تو سب کو نہیں بٹھا سکتی ہوں. دیٹس وائی وی ڈونٹ ڈو دس, ایسا نہیں کر سکتے. اکانومی سے بزنس میں نہیں, لیکن ایمرجنسی سیٹ پہ تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. ہاں اس کو بھی ایمرجنسی سچویشن میں ہم ایسا کر سکتے ہیں. نہیں, ایمرجنسی سیٹ کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی,
اس کے اوپر ایمرجنسی کر سیٹس سکتے پہ ہیں، وہ ہم جو کر ایگزٹ سکتے سیٹ ہوتی ہے. ایگزٹ سیٹس ہوتی ہیں. ہاں ہاں کیونکہ جی. میں تھائی ایئر ویز پہ تھا تو ہاں. اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیٹ کال، کیونکہ ان کے جو ڈومیسٹک ایئر پلین بہت کنجسٹڈ ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں جا کے ایگزٹ سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا، تو ایگزٹ سیٹ پہ بیٹھا تو اس نے بولا کہ اس کے لیے پے کرنا پڑے گا ایکسٹرا. نو یو ڈونٹ ہیو ٹو پے فار اٹ. اچھا یہ پاکستان ابھی کے اس پہ نہیں پاکستانی ہے. پالیسیز الگ ہے. ایمرجنسی سیٹس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یو کین ناٹ لیٹ اے فیٹی پیسنجر سٹ آن این ایگزٹ. اوکے. You cannot let a handicapped passenger sit on an exit. You cannot let a pregnant lady sit on a exit because the person who is sitting on the exit seat, he or she is the primary suspect to become a able-bodied passenger, which is the backup cabin crew. You know کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی اور کیبن کرو کو کچھ ہو گیا تو ایگزٹ پہ ایسا بندہ تو بیٹھا ہو جو میری بات سن کے ڈور آپریٹ کر لے اور باہر نکل جائے. You see, that's why. اچھا اور لانگ فلائٹس کی بات کریں، لانگ فلائٹس کے اوپر بچے بہت تنگ کرتے ہیں. شارٹ فلائٹس پہ بھی کرتے ہیں لیکن شارٹ فلائٹ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور آپ برداشت کر لو گے، آپ نے بڈز لگا لیے تو جو ہے نا یو آر سیف. لیکن لانگ فلائٹ کے اوپر جو ہے نا بچے بہت تنگ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کا بنتا بھی ہے بیکاز دے ڈو ناٹ نو کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو آپ انہیں کیسے مینیج کرتی ہیں، کیسے ان کو جو ہے نا ہینڈل کرتی ہیں؟ See Sean, I would like to tell you that it's about the human psychology. اب جو بچے ہیں نا وہ جس فیس سے فیملیئر ہوتے ہیں نا وہ اس کی بات اتنی نہیں سنتے ہیں rather than a stranger. تو ایک تو یہ فیکٹ انوالو ہو جاتا ہے کہ میں اگر جا کے کوئی بات فرملی بولوں گی تو بچہ سن لے گا، لیکن اس کی مدر اگر اس کو کچھ فرملی بول رہی ہے تو وہ بچہ نہیں سنے گا. بچوں کے سب سے زیادہ تنگ کرنے کا ریزن سب سے پہلے ایک فیکٹر انوالو ہوتا ہے وچ از پریشرائزیشن. ٹھیک ہے، کیونکہ کیبن پریشرائز ہوتا ہے تو یہ ٹیوبس کا آپ کا پریشر آپ کو پتہ ہے بند ہوتا ہے، آپ کے کان بند ہونے لگتے ہیں لینڈنگ پہ. اور بچوں کو یہ ہوتا ہے دے کین ناٹ ایکسپریس اینڈ دے کین ناٹ ٹیل کہ وٹ دے آر گوئنگ تھرو. تو ہم مدرس کو جو ہے وہ انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ لینڈنگ ہونے سے پہلے ہی یا لانگ ہال فلائٹ میں ود انٹرولز ان کو فیڈر بوٹلز یا ان کے فیڈنگ بوٹلز کے ساتھ ملک آفر کرتی رہیں تاکہ وہ سکنگ کی وجہ سے ان کا پریشر مینٹین رہے اور ان کی نوز اور ان کے کان بلاک نہیں ہو تاکہ ان کو درد نہیں ہو. دوسرا بچوں کو انگیج کرنے کے لیے فلائٹس میں بہت ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ان کے گڈی بیگس دے دیے جاتے ہیں، ان کے پیکس دے دیے جاتے ہیں جس میں بچے خود کو بیزی رکھ سکیں. یا ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم میں سب سے زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ بچوں کی چیزوں پر ہی ہوتا ہے کہ ایسی موویز ہوں، کچھ ایسی چیزیں ہوں جس میں بچے انگیجڈ رہیں. سو اور اس کے بعد بھی اگر بچے انگیج نہیں رہیں تو پھر تو خدا آپ کا حافظ ہے. صحیح بات ہے. نہیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت جو ہے نا فلائٹ پہ تنگ کرتے ہیں. نارملی بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، سبھی بچے دے کریٹ اے میس. اچھا اور دوسرا وہ بیسنٹ بھی جو ہوتا ہے اس کا میں نے نوٹ کیا کہ ابھی بچہ اس کے اندر آپ چلے بٹھا دے بچے کو اور اس کے بعد فوراً سے ٹربولنس ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کو بیسنٹ سے، تو وہ ہر آدھے گھنٹے کے اندر 40 منٹ میں وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے. ہاں بہت ہیسل ہو جاتا ہے. بیسنیٹس ہم آفر کرتے ہیں، اس کا ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو لگایا اور اس کو نکالا. بٹ دیکھو کہ نارمل بھی آپ دیکھو گے کہ جو چھوٹا انفنٹ ہوتا ہے وہ بیسنیٹ میں جاتا ہے، رائٹ. اب انفنٹ کین ناٹ سیکیور ہم اور ہر سیلف. ٹھیک ہے، وہ خود سے خود کو سیکیور نہیں کر سکتا، اس کو مدر کے بیلٹ کے اندر لوپ کے ساتھ سیکیور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بیسنیٹ میں بھی اگر ہم اس کو سپوز اس کو سیکیور کر دیں بیسنیٹ میں اور اگر ایک دم سے بہت بڑا لارج بمپ آ جائے ٹربولنس کی وجہ سے کچھ، تو اس کا ہیڈ ہٹ ہو سکتا ہے، اس کو انجری ہو سکتی ہے، اس کو نوز بلیڈ ہو سکتی ہے، اس کو کہیں پہ بھی ہٹ ہو سکتا ہے. دیٹس وائی ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ بچے کو بیسنیٹ سے نکال کے مدر نے اپنی لیپ میں ہی سیکیور کیا ہوا ہو. کون سے ایسے ورسٹ روٹس ہیں جو آپ نے ایکسپیرینس کیے اب تک فلائٹس کے اوپر؟ ورسٹ روٹس شون، آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو، ہمارے پاکستان میں جو سب سے ورسٹ لینڈنگ ہے نا، کوئٹہ. کیوں ایسا کیوں؟ کوئٹہ کی فلائٹ از دا موسٹ ٹربولنس فلائٹ in the history of the aviation, because ایک تو ان کی لینڈنگ، ان کا ایئرپورٹ از اے ایڈونچرس ایئرپورٹ کیونکہ ایسے 2 ماؤنٹینس ہیں، ون از ہیئر ون از ہیئر اینڈ یو ہیو ٹو لینڈ ایئرپورٹ بٹوین دیم دیر از اے رن وے. ٹیک آف بھی بہت رسکی ہے اور لینڈنگ بھی بہت رسکی ہے. پلس وہاں کا جو ویدر ہے نا وہ بہت زیادہ ہائیلی وہ انفلوئنس کرتا ہے آپ کی ٹربولنس میں. وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ میں آپ کی آدھا گھنٹہ تو ٹربولنس ہی ہوتی رہتی ہے. سو اپنے ڈومیسٹک فلائٹس میں کوئٹہ کی فلائٹ آئی ڈونٹ پریفر. اور انٹرنیشنلی مانچسٹر کی فلائٹ، اٹس ناٹ بیکاز آف دا turbulence or the weather or the landing or the takeoff, it's because of the passengers and their accent. Achha. Yeah. The most pathetic accent a person who uses is the Manchester wale passengers. ان کا ٹی سائلنٹ ہوتا ہے.
وہ نہ ٹی یوز کرتے ہیں نہ وہ آر یوز کرتے ہیں, وہ اپنی طرف سے کوئی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں یو نو, اور پھر وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. وہاں پر زیادہ جو ہماری کمیونٹی یہاں سے چلے گی اسلام آباد کے لوگ ہوتے ہیں. اب وہ ہماری سچویشن کیا ہو جاتی ہے, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا, نہ وہ پاکستانی رہتے ہیں نہ وہ انگریز بنتے ہیں, وہ درمیان والے لیول میں آ جاتے ہیں. اینڈ ان کا جو ایکسنٹ ہے اس میں ٹی سائلنٹ ہے. اف دے ول آسک یو فار واٹر دے ناٹ گونا سے واٹر, دے ول سے کین یو گیو می گلاس. Did you understand what I said? Can you get me a glass of water? This is the sentence. But what will they say? Can you get me a glass of you? نہ ایس ہے نہ ٹی ہے نہ آر ہے, سائلنٹ. تو وہ بہت پتھاٹک فلائٹ ہو جاتی ہے. اچھا, just because of their accent. پلس دے وہ بہت تنگ بھی بہت کرتے ہیں. ایک تو انٹرنیشنل فلائٹس میں آپ, آئی ایم شیور یو ہیو فلون ٹو این انٹرنیشنل فلائٹ, یو نو, وہ ویسے ہی بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہے. اس میں 3 سے 4 سروسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پیسنجرز کو انگیج رکھنا ہے, رائٹ. ویسے تو ہماری فیلڈ جو ہے وہ بہت زیادہ گلوریفائڈ ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ ان دی ایئر, ویٹر ان دا اسکائی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت ساری فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. آپ کو بہت پڑھنا پڑتا ہے, آپ کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے, آپ کو سیلف لیس ہو کے کام کرنا پڑتا ہے, آپ کے ایموشنز قربان کرتے ہیں, آپ کی عید, تہوار, برتھ ڈے سیلیبریشنز, آپ سب کچھ سیکریفائز کرتے ہو اور آپ اوپر فلائی کرتے ہو, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف ویٹر ہے تو وہ آپ کے لیے دیکھو وہ ایکٹیو ہے, وہ ویجیلنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیبن کرو آیا, آپ کو کھانا سرو کیا, وہ چلا گیا جا کے سو گیا. نو, وہ پیچھے اپنا کام کر رہا ہے, اس کا مائنڈ جو ہے وہ آٹو سیٹ پہ چل رہا ہے, وہ پیچھے چیک لسٹ دیکھ رہا ہے, وہ پیچھے پورے ایئر کرافٹ پہ نظر رکھ رہا ہے, وہ انجنس پہ نظر رکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں پہ فائر کے چانسز تو نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کوئی بندہ انکیپیسیٹیٹ تو نہیں ہو گیا, وہ دیکھ رہا ہے کوئی میڈیکل ایمرجنسی کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی سو ہی تو نہیں گیا, وہ دیکھ رہا ہے کہ کاکپٹ کرو میں کیا ہو رہا ہے. دیر آر سو مینی فیکٹرز انوالو ان دی فلائنگ, یو نو, رائٹ. تو ایسا ہوتا ہے. اچھا, ٹاکنگ اباؤٹ یور سیلری, ایک ایوریج سیلری جو ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک جو ہے نا کیبن کرو اسٹاف کی؟ کیبن کروز کے بارے میں بہت بڑی مت ہے کہ دے آر اوور پیڈ. آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر اوور پیڈ. جو ہارڈ ورک کیبن کرو کرتا ہے نا, اس کے لیے تو ان کی سیلری اگر لاکھوں میں بھی ہو نا تو وہ بھی کم ہے. بیکاز کیبن کرو کی پارٹ کا جو سب سے بیسک جو ہے نا, اٹس از دی سیفٹی آف دا پیسنجر. کیپنگ یور لائف آن دی سائڈ, یو ہیو ٹو سیو دا پیسنجر. ٹھیک ہے نا. اکثر آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا, سب دیکھا ہوگا کہ پیسنجرز کو سیو کرتے کرتے کیبن کرو کے کیا ہوتا ہے, سفر کر جاتا ہے, ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے, وہ پیچھے رہ جاتا ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کیبن کرو پیسنجرز کو ایویکویٹ کرا دیتے ہیں, خود ایئر کرافٹ کے ساتھ سنک ہو جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ آپ کا جو ہے وہ ہائی جیک ہو گیا ہے, آپ نے پیسنجرز کو باہر نکال دیا, لیکن پیسنجرز کی ہائی جیکرز کی تھریٹس کا, ہائی جیکرز کی چوٹ کا, مار کٹائی کا آپ نشانہ بن جاتے ہو. تو ایسا نہیں ہے. ہاں, کیبن کرو دے ڈو گیٹ پیڈ. آپ کا فلائنگ الاؤنس الگ ہوتا ہے, آپ کی بیسک سیلری الگ ہوتی ہے, اس میں آپ کا میڈیکل الاؤنس الگ ہوتا ہے, آپ کا سلپ الاؤنس الگ ہوتا ہے, وچ از دیٹ کہ مائی ہوم اسٹیشن از کراچی, آئی ایم اے کراچی بیس کرو, اینڈ اف آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف اسٹیشن, لائک آئی ایم گوئنگ ٹو لاہور اور آئی ایم گوئنگ ٹو یو نو ادر اسٹیٹ اور ادر کنٹری, تو مجھے پر آر کے حساب سے میرا جو ہے وہ الاؤنس ملتا ہے, اس کو ہم سلپ الاؤنس کہتے ہیں. تو وہ سب چیزیں اگر انوالو کی جائیں تو یو ارن ان لیکس, یو گیٹ اے گڈ ہینڈسم سیلری. آئی وونٹ کوٹ دی کوٹیشن بٹ یو گیٹ اے ہینڈسم سیلری. یس, ڈریم جاب ایسے ہی نہیں ہے, ہر طریقے سے یہ ڈریم جاب ہے. یو گیٹ ٹو ایکسپوز دا تھنگ, آپ نئی جگہوں پہ جاتے ہو, آپ کو نئے لوگوں سے ملنے کا ٹائم ملتا ہے, آپ نئے کلچر سیکھتے ہو, کلچرس کے بارے میں چیزیں سیکھتے ہو, نئے نئے لوگوں کو ملتے ہو, آپ ایکسپوجر آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ پیچھے بہت کچھ سفر کرتے ہو, آپ کی نیند سفر کرتی ہے, آپ کی ہیلتھ سفر کرتی ہے, آپ کی لائف سفر کرتی ہے, آپ کی فیملی سفر کرتی ہے. سو دیر آر سو مینی فیکٹرز انوالو بیہائنڈ اے ہیپی فیس. گلیمرس لگتی ہے, گلیمرس لگتا ہے, بٹ ایوری مرر از بلیک فرام بیہائنڈ. رائٹ 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 رائٹ. اور پائلٹ کی کیا سیلری ہوتی ہے؟ دے تو گیٹ اپ ٹو 20 lakhs, 15 to 20 lakhs between somewhere there. But پائلٹ کو زیادہ ملتا ہے, ظاہر سی بات ہے, because he is the captain of the aircraft. He is the captain of the aircraft. ٹھیک ہے. Yeah. تو آپ کو ویزا ریکوائرڈ ہوتا ہے جب آپ ٹریول کرتی ہیں انٹرنیشنلی؟ نہیں شون, کیبن کروز کے بارے میں یہ شاید یہ بھی ایک گلوریفائڈ میتھ ہے کہ ہمارے پاس پاسپورٹ ہمارے رنگین ہوتے ہیں اور ویزا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. نو, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہر ایئر لائن کی طرف سے دیر از اے جنرل ڈکلریشن فارم جس کو ہم جی ڈی بولتے ہیں. جیسے کوئی انٹرنیشنل فلائٹ ہوتی ہے تو کیبن ایئر لائن کا ایک پیپر ہوتا ہے, دیٹس اے ڈاکیومنٹ, اس کو جی ڈی بولتے ہیں. اس میں جتنا کرو جا رہا تھا ان کا نام اور ان کی ڈیٹیلز مینشن ہوتی ہیں, وہ جا کر سبمٹ ہو جاتی ہے ہماری امیگریشن پر. اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ایگزٹ کر سکتے ہیں دیٹ کنٹری, اور ہم دوبارہ سے جب فلائی کرتے ہیں تو وہیں سے وہ ہماری جی ڈی لے کر ہم آ جاتے ہیں. وی ڈونٹ ریکوائر ویزاز.
تو آپ کا اسپیشل پاسپورٹ بھی ہوتا ہے؟ اسپیشل پاسپورٹ نہیں ہوتا, وہ پاسپورٹ کیبن کرو کا جو ہوتا ہے, جو جی ڈی ہوتی ہے وہی ہماری جنرل ڈکلیریشن ہوتی ہے, وہی ہمارا اسپیشل پاسپورٹ ہوتا ہے, اسی کو بولتے ہیں اسپیشل پاسپورٹ, بیکاز اٹ ڈزنٹ ریکوائر اینی اسٹیمپ آف انٹری اور ایگزٹ. وہ پیپر آپ کو جو ہے وہ اچھا یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, اب بہت زیادہ آنے لگ گیا کہ جو ہے نا کیبن کرو جو ہے نا وہ سلپ ہو جاتی ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر. ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے آئی ریممبر کینیڈا کے اندر کچھ 2 لڑکیاں جو ہے نا وہ سلپ ہوئی ہیں. تو کیا یہ مطلب الاؤ ہوتا ہے یا کس کی؟ نہیں, یہ الاؤ نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے بہت زیادہ جو ہیں وہ کروشل سرکمسٹانسز بھی ہوتے ہیں. میرے خیال سے باقیوں کے لیے دا بہت ایئر مسئلہ لائن بن جائے. سفرز, آپ کا پورا سیکٹر اس بات پہ کلوز ہو سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں اس بات پر. آئی واز ٹریولنگ ٹو مانچسٹر فرام اسلام آباد, اور میرے ساتھ جو تھی میری پوری ٹیم تھی کنسسٹنگ آن 9 ممبر کرو ممبرز, یو نو, ایک می اور 8 میرے ساتھ لڑکیاں. ہم جیسے ہی لینڈ ہوئے, ہم امیگریشن پہ پہنچے تو مجھے امیگریشن ایک الگ کمرے میں لے کر چلی گئی فار کویشچننگ, اینڈ آئی واز شاک کہ میں نے ایسا کیا کر دیا. سو دے اسٹارٹیڈ آسکنگ می کہ آپ اس لڑکی کو ایسے ایسے کیوں لے کر آئی ہیں اپنے ساتھ, بیکاز اس کا تو ویزا ریفیوز ہوا ہے. اب ہماری ایئر لائن کی جو پالیسی ہے وہ انٹرنیشنل فلائٹ کرنے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کچھ, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے 6 مہینے تک منیمم. اس سے زیادہ یا منیمم 6 مہینے کے لیے پاسپورٹ ویلڈ ہونا چاہیے, اس سے کم ویلیڈیٹی والے کو ہم لے جا نہیں سکتے. اور جو ہے وہ آپ میڈیکلی فٹ ہونے چاہیے, انفٹ نہیں ہونے چاہیے, یہ وہ جنرل ڈکلیریشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. میں اس کے اکارڈنگ اس کو لے گیا. مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کو ریفیوزل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا یونائٹیڈ کنگڈم کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز آ رہا ہے 2 بار, تو اس کا مطلب ہم اس بندے کو یہاں پر نہیں مانگتے ہیں, اور آپ اس کو لے کر آ رہے ہو تو آپ اس کا مطلب ان ٹریفکنگ میں انوالو ہو. اگر یہ یہاں پر سلپ ہو جائے, یہاں پر رہ جائے, تو ہم تو آپ کو بولیں گے یو آر دا لیڈنگ کیبن کرو, آپ اپنے بیہاف پہ اپنی ٹیم لائیے اور آپ کے لوگ یہاں پر سلپ ہو رہے ہیں, آپ کی ایئر لائن پہ کیس ہو سکتا ہے, ہم سو کر سکتے ہیں. تو جو لوگ ایسے سلپ کر جاتے ہیں دیٹس انلیگل. کوئی بھی ایئر لائن آپ کو یہ الاؤ نہیں کرتی ہے. اسپیسیفک ایک ٹائم ہے, 1 ہفتے کا آپ کا لے اوور ہے, 2 ہفتے کا آپ کا لے اوور ہے, 15 دن کا آپ کا لے اوور ہے. آپ رہو, گھومو پھرو, کھاؤ پیو, جو مرضی کرو, اور آپ واپس آ جاؤ. لیکن اگر آپ سلپ کرتے ہو تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بیڈ سین کریٹ ہو جاتا ہے. وہ آپ کی ایئر لائن کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے, آپ کی اپنی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے, آپ کی پوری پاسپورٹ پہ, اور اگر وہ آپ کو پکڑ لیں تو آپ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو پائے جا سکتے ہو, وہ تھریٹس ہیں. اور اگر آپ ایسے سلپ ہوئے وہاں پر کسی طرح آ جاؤ گورنمنٹ کی نظر میں, تو وہ آپ کو کسی بھی کیس کے اندر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ انلیگل طریقے سے وہاں پر ہو, آپ ریفیوجی ہو, آپ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو سکتے ہو, آپ انفارمیشن لیک کر رہے ہو سکتے ہو, آپ ہیزرٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے. سو دیٹس وائی اٹس ویری بیڈ اینڈ اٹس ناٹ گڈ ٹو سوئچ اور سلپ ان اینی اسٹیٹ. رائٹ. اور وائل فلائنگ کوئی ایسا آپ کا ایکسپیرینس ہوا ہو جو بہت آپ کو یاد ہو, کوئی اچھا ہو یا برا ہو, جیسا بھی ہو, لیکن ایک ایسا میموریبل ایکسپیرینس ہو جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار یہ شیئر کرنا چاہیے؟ Sean, I would like to tell you that flying is an addiction, you know. It gets into your blood. اگر آپ فلائی کر رہے ہو نا, آپ نے 4-5 سال فلائی کیا ہے, تو پھر آپ کا دماغ فلائنگ والا ہی بن جاتا ہے. آپ کو بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کے دل میں بس جاتی ہیں, آپ نکال نہیں پاتے. جیسے نارمل لوگ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا اپنے لوگوں کو سی آف کرنے کے لیے, ہم اوپر سے ایئر کرافٹ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہیلو, یہ ایئر کرافٹ اوپر سے جا رہا ہے کتنا. میں اگر کسی نارمل اوپر سے جاتے ہوئے ایئر کرافٹ کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا پتہ نہیں کیبن کرو کیا کر رہا ہوگا, شاید یہ اپنا 30 سیکنڈ ریویو کر رہا ہوگا, یہ کیبن سیکیور کرا کے بیٹھے ہوں گے, اب ان کا یہ چل رہا ہوگا, وہ چل رہا ہوگا. تو اس طریقے سے سو آئی ہیو سو مینی گولڈن میموریز. مجھے میری فلائنگ نے بہت کچھ سکھایا, اتنا ایکسپوجر دیا ہے کہ میری جو ہے نا وہ آبزرویشن بہت کین ہو گئی ہے. آئی ایم ویری گڈ کین آبزرور. میں کسی پرسن کو جو وہ جج کر لیتی ہوں اس کی باڈی لینگویج سے. آئی کین سرٹیفائی اور آئی کین کیا کہتے ہیں اس کو, انسٹنکٹ میرا اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں گیس کر سکتی ہوں کہ یہ نیکسٹ موو کیا کرے گا, اب یہ کیا کرے گا, اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. This is just because of the flying. I'm very thankful, I'm grateful to God کہ اس نے مجھے میری زندگی میں یہ چانس دیا کہ لوگ, اتنی دنیا جو اس جاب کے لیے جو ہے وہ مر رہی ہے, لوگ پیسے دیتے ہیں, لوگ رشوت دیتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو میں ایک لڑکی کی ٹیسٹیمنی پڑھ رہی تھی, اس کی لیگ میں پرابلم تھی, شارٹ ہائٹڈ تھی, شی واز اے بلونڈ, تو اس نے اپنی لیگس کی سرجری کرا کر اپنی ہائٹ انکریز کرائی جسٹ ٹو میٹ دا اسٹینڈرڈز آف دا ایئر لائن کہ وہ کیبن کرو بن جائے. خیر مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا, آئی ایم گریٹفل فار دیٹ. تو میرے پاس اتنے سارے واقعات ہیں. ایک مجھے واقعہ بہت اچھے سے یاد ہے. اٹ واز این ایمرجنسی کہ میری فلائٹ پہ ہم نے ٹیک آف کیا تھا لاہور سے. اس وقت پہ اٹس بیک ان دی 2014 اور 15 کا یہ واقعہ ہے. ہم نے ٹیک آف کیا لاہور سے اور ہماری وہی پریشرائزیشن سسٹم فیلئر ہو گیا.
تو ہمارا ٹیک آف کر کے ہم کراچی آئے, ہم نے وہی فیول ڈمپ کرا اپنا اور ہم لینڈ کر گئے کراچی. اب کراچی میں اس دن اسٹرائک تھی کیونکہ اس دن وہ الطاف حسین کا منی لانڈرنگ والا کیس جو تھا وہ ہائی لائٹ ہوا تھا, اور کوئی بھی پورا پہیا جام ہڑتال تھی, کوئی کرو مجھے ریپلیس کرنے کے لیے نہیں تھا. اور میری ہائر مینجمنٹ کی ریکویسٹ پر اپنے ریٹریکٹڈ ایئر ڈرم کے ساتھ میں نے واپس وہی والی فلائٹ کی, وہی والے پیسنجرز ایئر کرافٹ چینج کیا, دوسرے میں گئے. ان پیسنجرز کی چیخیں, ان کی اسکریمنگ, ان کے کانوں کا پریشر, کسی کی کانوں کی بلیڈنگ, کسی کی نوز کی بلیڈنگ, کسی کی وامٹ, سب کچھ میرے دماغ میں تھا. وہ سب کچھ مجھے اب تک بھی جب میں رول ریکال کرتی ہوں تو مجھے گوز بمپس ہو جاتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو میں نے ٹیکل کیا تھا, اور کیا میری سچویشن تھی, اور کیسے میں نے سیلف لیس ہو کر کام کیا تھا, اور اسی حالت میں مجھے دوبارہ جو تھی وہ فلائٹ لے جانی پڑی تھی. تو یہ میری زندگی کا سب لیکن کوئی اور ایسا ہارر واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو while you know you're traveling؟ ہاں, وہ ہارر واقعات بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. یو نو وٹ ہیپنس, ایئر کرافٹس آپ کے ہانٹیڈ بھی ہوتے ہیں, یو نو, کیونکہ ایک ایئر کرافٹ جب بنا ہے وہ اسپیسیفائڈ ایئر کرافٹ. اب جیسے ایک ایئر کرافٹ رشیا میں بنا ہے, پہلے اس نے رشیا فلائی کیا, پھر رشیا سے اس کو یو ایس کی کسی ایئر لائن نے لے لیا, پھر وہ یو ایس سے جو ہے وہ کسی مڈل ایسٹ کی ایئر لائن میں آ گیا, وہاں سے کسی ایشیا والے نے لیا, وہاں سے ہمارے پاس آیا. تو ایک بار میری فرینڈ اور ہم فلائی کر رہے تھے, اٹ واز این انٹرنیشنل فلائٹ, اٹ واز اے وائڈ باڈیڈ ایئر کرافٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, 2 سیٹس ادھر ہوتی ہیں, 4 سینٹر میں, 2 ادھر, 2 آئلز ہوتے ہیں. تو نا ایک پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے, شی وینٹ ٹو دی گیلی, اور اس نے کافی بنائی اور اس نے ان کو جا کے کافی سرو کر دی نا. انہوں نے کہا سر یہ کافی آپ کی وائف نے کافی مانگی تھی, یہ کافی. انہوں نے کہا میں نے نہیں مانگی. انہوں نے کہا آپ کی وائف نے مانگی کیا؟ ہی واز ویری سیریس. تو اس نے بولا کہ نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, کسی اور نے مانگی ہوگی. اس نے کہا نہیں نہیں سر, مجھے یاد ہے یہاں سے کال بیل ہوئی تھی, مطلب سیٹ نمبر واز 29 چارلی میرے خیال سے, کچھ ایسا ہی, یہیں سے کال بیل ہوئی تھی, میرے پاس انڈیکیشن آ رہی ہے آپ کی وائف نے کافی مانگی. تو اس نے ایسے کر کے سر اوپر کیا, ہی واز نوڈنگ ہز ہیڈ اینڈ ہی واز ویری سیریس. تو اس نے ایسے سر اوپر کیا, کہا بیٹے میرے وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کی ڈیڈ باڈی نیچے ہولڈز میں ہے, وہ کیسے آپ سے کافی مانگ سکتی ہے. تو میری فرینڈ شاک میں چلی گئی, اور وہ کافی لے کر آئی تو ہر ہینڈز ور شیکنگ, اور اس نے بہت شوق میں مجھے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ایسا. میں نے کہا نہیں, دس از ناٹ پاسبل, انہوں نے تم سے ایسے ہی, میں نے اس وقت اس کو بولا کہ ایسے ہی تمہیں چڑھانے کے لیے بول دیا ہوگا, تم سے جان چڑھانے کے لیے. میں نے کہا تم نے ان کو تنگ کیا ہوگا, انہوں نے فرسٹریٹڈ ہو کر بول دیا ہوگا, بٹ ایسا نہیں تھا, سچ تھا. ہمارے پاس ہولڈ میں واقعی نیچے ایک ڈیڈ باڈی جا رہی تھی, اسی فلائٹ میں ڈیڈ باڈی جا رہی تھی, اور وہی پیسنجر جو تھا اس ڈیڈ باڈی کا جو تھا وہ گارڈین تھا, اب وہ اسی کی وائف تھی. وہ بات ہم آج تک بھولے نہیں. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, کیبن کرو کو سب کو نظر تو آتا ہے کہ کیبن کرو جو ہے وہ کتنی ڈفرینٹ جگہوں پر جا جا کر اسٹے کرتے ہیں, پر آپ کو نہیں پتا کون سا ہوٹل جو ہے وہ ہانٹیڈ ہے, اس کا انوائرمنٹ کیسا ہے, کون سی سٹی کیسی ہے, کون سی کنٹری کیسی ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, آپ کتنے انسیف ہو. جیسے کہ ہمارا ایجپٹ, ابھی کچھ دیر کے لیے ہماری ایئر لائن نے کچھ اسٹاف کو جو تھا وہ ایجپٹ میں بیس کیا تھا. تو ایجپٹ کے لوگ ابھی بھی وہی فرعون دماغ کے ہیں, وہ آپ سے چیزیں چھیننا جھپٹنا اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. تو ہمیں ایک اسپیشل ٹریننگ دی گئی تھی کہ اتنے بجے کے اتنے بجے کے بعد آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا, آپ لوگوں سے کوئی زیادہ بات کرا تو یو ہیو ٹو رن, یو ہیو ٹو سیکیور یور فیس, اپنے بیگ میں پیپر اسپرے رکھنا, اپنی سیفٹی آپ کے پاس ہے. تو کیبن کرو کے اوپر بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو وہ انوالو ہوتے ہیں, دے ناٹ سیف اینی ویئر, بہت جگہ پر آپ انسیف ہوتے ہو. لیکن میشا سنس یو بین ٹریولنگ فار اے وائل, اور آپ نے بہت ساری کنٹریز میں وزٹ کیا ہے, سو وچ ون از یور بیسٹ کہ یار یہ کنٹری یہ بیسٹ ہے یار؟ کوالالمپور. کوالالمپور, کے ایل. بیکاز آئی لو کے ایل, کیونکہ جو ہماری انٹرنیشنل سائٹس ہیں نا, جو ہماری بہت لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ یو کے کی جو ہے وہ ہم باہر وہاں کی لائف 5 بجتے ہیں نا شون, سناٹا. ہاں بالکل, یہ بات ہے. گاڑیاں بند, دکانیں بند, روڈ بند, سب بند, کچھ نہیں آپ کو نظر آتا. آپ ایسا لگتا ہے آپ کسی الگ پلانٹ پہ آ گئے ہو. اب ہم پاکستانی, ہمیں تو 24/7 جو ہے وہ نائٹ لائف کی عادت ہے, اسپیشلی جو کراچی سٹی کے لوگ ہیں, دے آر تو یو نو نائٹ آؤلز, دے آر ناٹ ارلی برڈس. تو ہمارے لیے بہت پرابلم ہو جاتی ہے. اب کے ایل مجھے اس لیے پسند تھا کہ کے ایل پہ جیسے ہی شام ہوتی ہے نا, وہاں پہ روڈ ایسے رنگین ہو جاتے ہیں, وہاں پہ لوگ لوکل مارکیٹس آ جاتی ہیں, آپ ایسے ہوٹل سے اسٹیپ آؤٹ کرتے ہو تو آپ کو پورا ایسے سائڈ پہ کھانا پینا شاپنگ سب ملے گا. پلس وہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, ملے پیپل, دے آر ویری گڈ, دے آر ویری ہیلپ فل, وہ بہت ویلکمنگ ہے. باقی جو ہماری اسٹیٹس ہیں نا, میں چائنا بھی گئی ہوں, چائنا والے لوگ تو ٹریفکنگ میں انوالو ہیں, ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو ہے, رائٹ.
تو اٹس ناٹ گڈ, اٹس ناٹ سیف, ناٹ ایوری اسٹیشن از سیف فار یو, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل فار یور سیلف. کہ آپ مطلب باہر گھومنے نکلے ہو, آپ نے کسی سے ہیلپ لی, وہ آپ کو ہیلپ لینے کے بجائے آپ کو اسمگل بھی کر سکتا ہے, آپ کو سیل کر سکتا ہے, تو آپ کو بہت کانشیس رہنا پڑتا ہے. تو آئی لو کے ایل سی سی, کے ایل سی سی واز مائی بیسٹ اسپاٹ, آئی لو کے ایل. رائٹ. اچھا میشا, اٹس اے ڈریم جاب فار ایوری گرل کہ جو ہے نا, کچھ بوائز کو بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ اٹ از اے ڈریم جاب, یا تو لیکن گرلس کے لیے بہت زیادہ وہ ہوتا ہے. سو لائک واٹس دا پروسیجر کہ کس طریقے سے جو ہے نا اس کی ٹریننگ لی جائے اور پھر جو ہے نا اس کے لیے اس ہائر کی ہوا جائے. کوئی سوری آئی ایم کٹنگ یو شون, اس کی کوئی اسپیشل ٹریننگ نہیں ہوتی جو آپ کو خود کرنی پڑتی ہے, بٹ دیر از اے ریکوائرمنٹ ایریا, یو نو کرائٹیریا جس پر آپ کو پورا اترنا پڑتا ہے. وہ ہر ایئر لائن کا اپنا ہوتا ہے. ہر ایئر لائن جیسے ہماری پی آئی اے ہے, ایئر سیال ہے, سرین ہے, ایئر بلو ہے, یہ اپنے پورٹلس پر اپنی جاب اناؤنس کرتے ہیں. آپ سم ٹائمز آپ کا واک ان انٹرویو ہوتا ہے, سم ٹائمز سلیکٹڈ پیپل کا انٹرویو ہوتا ہے. سو you have to appear in the interview. First you have to meet their standards کہ آپ کا ہائٹ اور بی ایم آئی کے اکارڈنگ آپ کا ویٹ ہو, آپ کی اپیرنس کیسی ہے, how well spoken you are, how you know responsive you are and how reactive you are to a situation. پھر آپ کا پراپر جو ایک انٹرویو ہوتا ہے, it consists on the step. پہلا آپ کا فزیکل ہو جاتا ہے, ہائٹ ویٹ ہو گیا, پھر اس کے بعد آپ کا آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے. دے گیو یو سم میتھمیٹک کے کوشچنس دے دیتے ہیں, ناٹ لائک ویری ہارڈ, الجبرا نہیں دے دیتے ہیں, بٹ تھوڑے سے کوشچنس, اکویشنز یو ہیو ٹو سالو. دین آپ کا اورل اور ریٹن ٹیسٹ کرتے ہیں, آپ کو انگلش کا ایک پیراگراف دے دیتا ہے, یو ہیو ٹو یو نو ریڈ اٹ, دین یو ہیو ٹو ٹیل دیٹ وٹ واز سم تھنگ کلکنگ فار یو, اور اس میں کیا آپ نے سیکھا ایسا اس طریقے سے. پھر اس کے بعد وہ آپ کو دیتے ہیں ایک میڈیکل چیک اپ کی لسٹ. اگر آپ سلیکٹ ہو گئے, آپ نے یہ سب کر لیا, پھر اس کے بعد ایک میڈیکل ہے, ٹائپ اسپیسیفائڈ ٹائپ 2 میڈیکل اس کو کہتے ہیں. آپ کی آئٹس, آپ کی ایئرنگ, ہیئرنگ, آپ کا نی اسمیل, آپ کا پھر اس میں آپ کے ہارٹ, آپ کا لنگز, آپ کا سارا ایک باڈی چیک اپ ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسی یو نو کنٹیجیس یا کچھ اس طریقے کی بیماری ہو تو یو کین ناٹ فلائی, رائٹ. پلس اگر آپ کی ہیئرنگ پراپر نہیں ہے, یو کین ناٹ فلائی. اگر آپ کی سائٹ پراپر نہیں ہے, یو کین ناٹ فلائی. تو آپ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, دین یو ہیو ٹو فلفل دوز ریکوائرمنٹ. پھر اس کے بعد آپ کی پوری ٹریننگ ہے, ڈپینڈس آن دی 3 پارٹس. ایس سی پی ہوتی ہے, اس میں اس کو سیفٹی ایمرجنسی پروسیجرس کہا جاتا ہے, جو آپ کی چیک لسٹ ہوتی ہے, جس میں آپ کو نارمل سی ڈور آپریشن سے لے کر ایک بام مینجمنٹ تک سکھائی جاتی ہے کہ اگر فلائٹ پہ بام ڈیٹیکٹ ہو گیا تو آپ کا کیبن کرو اس بام کو ریلوکیٹ بھی کرے گا, اٹھا کر اس کو کہاں لے کر جائے گا, کیسے پلان کرے گا, وہ سب ہوتا ہے. آپ کو فرسٹ ایڈ سکھائی جاتی ہے, اس میں نوز بلیڈنگ سے لے کر آپ کو چائلڈ برتھ تک سکھا دیتے ہیں. شون آپ کو پورا ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. آپ نے سی پی آر کیسے دینا ہے, ایڈلٹ کو کیسے دینا ہے, انفنٹ کو کیسے دینا ہے, چائلڈ کو کیسے دینا ہے, اس کا کیا ریشو ہے, نوز بلیڈنگ ہو گئی ہے تو کیسے ٹریٹ کرو گے, اگر کسی کے ایئرز میں بلیڈنگ ہو گئی ہے تو کیسے ٹریٹ کرو گے, کوئی شاک میں چلا گیا تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, کسی کو گاڈ فار بٹ مس کیریج ہو گیا تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے, آپ کو چوکنگ ہو جاتی ہے. چوکنگ از تو موسٹ کامن تھنگ, کیونکہ کھانا کھاتے ہوئے چوک کر جاتے ہو نا, تو آپ نے ہیملک مینوور کیسے دینا ہے, کسی چائلڈ کو کیسے دینا ہے, کسی ایڈلٹ کو کیسے دینا ہے, پریگننٹ لیڈی کو کیسے دینا ہے. تو دے ٹیل یو ایوری سنگل ڈیٹیل آف دا میڈیکل. اس کو فرسٹ ایڈ بولتے ہیں, پر وہ آپ کو 80% ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. لیکن what are some questions that are asked in the interview? جنرل کویشچنس, جسٹ ٹو سی یور رسپانس. اب جیسے مجھے تھا نا, آئی ریممبر کہ جب میری سلیکشن ہوئی تھی تو ہمارے چیئرمین کا نام تھا خالد سے بھائی. میرے 2 انٹرویوز ہوئے تھے. ایک پہلا انٹرویو تھا جو ہمارے ایچ آر مینجمنٹ نے لیا تھا, سر فیصل نے, اور دوسرا فائنل انٹرویو جو تھا ہمارے ایئر لائن کے چیئرمین نے لیا تھا, ان کا نام خالد سے بھائی تھا. تو ان کی ایسے ونڈو تھی کراس, اور مجھے یاد ہے کہ 3500 لڑکیوں کا بیچ تھا, جس میں سے ہم 20 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے. آئی ریممبر, یس. اور اس میں کوئی سورس, کوئی کچھ آپ نہیں لگا سکتے, جیسے میرٹ پر آپ کا سلیکشن کیا کرتے تھے. یہ سر خالد کی پالیسی تھی. اب تو خیر آپ کے یو نو جتنے اچھے ٹرمز ہیں اتنی اچھی آپ کی پوسٹ ہے. ایٹ دیٹ ٹائمز ایسا نہیں تھا. انہوں نے مجھے ایک کویشچن پوچھا تھا کہ میشا کین یو پاس اے مرر وداؤٹ لکنگ آن اٹ, اینڈ آئی سیڈ نو, آئی کین ناٹ. پھر انہوں نے مجھے کچھ پوچھا, جنرل کویشچن کیا, تو آئی سیڈ ہاں جی. ہی سیڈ آر یو پنجابی, میں نے کہا یس آئی ایم اے پنجابی. سیڈ اوکے دیٹس وائی یو سیڈ ہاں جی. آئی واز ویری بلیسڈ, میری اتنی مشکل نہیں تھا. پلس لیکن وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. اب انہوں نے مجھے یہ کویشچن اس لیے پوچھا تھا کیونکہ ان کی ونڈو میں
टिंटेड ग्लास लगा हुआ था जिसमें से उनको अंदर का रिफ्लेक्शन दिख रहा था पर बाहर वाले को नहीं. और जब मैं क्रॉस करके इंटरव्यू देने आ रही थी ना तो मैं आई वाज लाइक गर्ल्स जहाँ देखा मिरर अपना हुस्न संवारा और फिर आगे गए. राइट. तो उन्होंने मुझे बोला कैन यू पास अ मिरर विदाउट लुकिंग ऑन इट. आई सेड नो. वो कहते हैं अगर आप हाँ बोल देती ना तो कहता है मैं आपको देन एंड देयर रिफ्यूज़ कर देता क्योंकि मैंने देखा आपने क्या किया. मैंने कहा नहीं सर मैं तो नहीं क्रॉस कर सकती हूँ. आई कैन नॉट वेयर देयर इज़ अ मिरर आई हैव टू लुक एट माई सेल्फ. आई एम लुकिंग गुड और आई एम नॉट लुकिंग गुड. सो दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं. प्लस वही क्वेश्चंस आपसे करते हैं जनरल टू सी योर रिस्पॉन्स कि हाउ प्रेजेंट माइंडेड यू आर. वो आपको सिचुएशन दे देते हैं कि अगर आपने किसी ने आपसे बदतमीजी कर दी तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे. कोई पॉलिटिशियन आपके साथ फ्लाइट पे आ गया, सपोज आप हायर हो गए हो, वो आपको बातें सुना रहा है तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे. इस तरीके के जनरल क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपका IQ और सब चीज़ें वो पहले वाले इंटरव्यू में जो राउंड्स होते हैं कवर कर चुके होते हैं. तो जो फाइनल इंटरव्यू होता है उसमें वो सिर्फ देखते हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिव यू आर. तो अब जो नए लोग ऐसे जो है ना ये जॉब परस्यू करना चाहते हाँ हैं, जी. इट्स ड्रीम जॉब. ड्रीम जॉब जिनकी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ना ब्यूटी नो स्टैंडर्ड्स नो में नो 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 जो है इट्स ना नॉट लाइक आगे, दैट. हाँ अब ब्रेन भी जो है ना ये वो मिथ करना है ना. पड़ता. मिथ्स बस्ट करने का टाइम है ना कि बस हाँ भाई लड़की थोड़ी प्यारी है लंबी हाँ इसको एयर होस्टेस हाँ, बना एयर दो. होस्टेस नो बना नो दो. नो ऐसा नहीं है. हाँ लड़की प्यारी है लंबी है वो 1 पार्ट है 20 पार्ट है बट पीछे जो 80% है वो उसका ब्रेन है, उसकी नॉलेज है जो वो आपको खुद ट्रेन करते हैं. वो हर एयरलाइन की अपनी जो है वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो उसको फॉलो करा कर वो अपना कैबिन क्रू अपने स्टैंडर्ड्स के लिए जो है वो तैयार करते हैं. बट ये है कि आपको मिनिमम 60% से अपना इंटरमीडिएट एटलीस्ट क्लियर करना चाहिए. आपके 60% मार्क होने चाहिए आप पे. वो फिर आपने अपना इंटरव्यू क्लियर करना है. प्लस यू हैव टू हैव योर लक. अप टू यू यू आर ब्लेस्ड इनफ और नॉट. और इट्स नॉट इन आपको योर क्या हैंड. लगता है कि जो आपकी सबसे फेवरेट एयरलाइन है वो कौन सी है? ऑफ कोर्स एमिरेट्स. एमिरेट्स. अच्छा, एमिरेट्स ठीक, फेवरेट एयरलाइन एमिरेट्स यार. बेस्ट है. थैंक यू मिशा, आपने बहुत सारी बातें क्लियर की, स्पेशली द मिथ्स दैट वी हैड के एयर हॉस्टेस की जॉब तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर वाकई में जब आपने बताया किस तरीके से प्रॉब्लम्स को जो है ना आप मैनेज करती हैं, लोगों को मैनेज करती हैं और फिर इमरजेंसी को कैसे देखती हैं आप, तो अब मुझे लग रहा है कि वाकई में ये बहुत हार्ड जॉब है, बहुत Responsibility. हार्ड. इट कम्स विद अ Big रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibility it is. एंड इट कम्स विद अ सैक्रिफाइस Yeah, आल्सो. it ये is. हेल्थ आप सैक्रिफाइस कर रही हैं, टाइम सैक्रिफाइस कर रही हैं, Emotions. इमोशन सैक्रिफाइस हो रहे हैं. हमें एक फ्लाइट पे जेट लैग हो जाता है एंड यू आर लिविंग विद दैट सिचुएशन. तो या इट इज़ अ सैक्रिफाइस, Yeah, इट it इज़ अ is a सैक्रिफाइस. सो थैंक यू मिशा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आई, आपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. Thank you so much. Thank you for having me. It was pleasure being here. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल एपिसोड. अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें. सो गॉड ब्लेस यू.